بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں فوزیہ عمر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اسٹوڈیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں آج کے پروگرام کو کو ہوسٹ کریں گی میری ساتھی ڈاکٹر کشور سلطانہ اور سعدیہ عزیز. جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی 1974 میں بنی. سن 2024 میں یہ اپنی انسیپشن کے 50 سال مکمل کر چکی ہے. 50 سال کی مناسبت سے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹیز نے یہ اہتمام کیا ہے کہ اس یونیورسٹی کو میگا یونیورسٹی بنانے کے لیے جن مراحل سے گزرنا پڑا ایک بار ان کا اعادہ کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان تمام لوگوں کی کنٹریبیوشن کو سراہا جائے، ان کی خدمات کا اعتراف کیا جائے جنہوں نے اپنی اپنی کیپیسٹی میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کو ایک میگا یونیورسٹی بنانے میں اپنا کردار ادا کیا. تھوڑا سا یونیورسٹی کا تعارف آپ سے ایک بار پھر کرواتی چلوں. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی 1974 میں ایک ہمبل بگننگ کے ساتھ اپنا سٹارٹ کرتی ہے. فاصلاتی نظام تعلیم کے ذریعے سفر شروع کرتے کرتے آج کے دور میں ہم ڈیجیٹائزیشن کی تمام جدید ٹیکنالوجیز کو اڈاپٹ کیے بیٹھے ہیں. بنیادی مقصد انسیپشن کے ٹائم بھی اور آج بھی دو ہی فلسفے تھے: تعلیم سب کے لیے کیونکہ تعلیم سب کا حق ہے، اور تعلیم ڈور سٹیپ پہ پہنچائی جائے. ان 50 سالوں میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں بے شمار لوگ آئے، ایز اے ٹیم ممبر، ایز اے لیڈر، ہر ایک نے اپنا رول پلے کیا. لیکن اس اچیومنٹ کو حاصل کرنے کے لیے اور ان سیلیبریشنز کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے نو ڈاؤٹ لیڈرشپ کا رول بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی لکی ہے ان اے سینس کہ اس کے لیڈرز وہ لوگ تھے جو ڈیووٹڈ تھے، ڈٹرمنڈ تھے اور نیک نیتی کے ساتھ کام کرنے والے تھے. اسی سلسلے میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے اسٹوڈیوز میں اہتمام کیا ہے، اپنے آج ایک خاص مہمان کو بلانے کی دعوت دی ہے. ہماری آج کی نشست میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر شاہد صدیقی. پروفیسر ڈاکٹر شاہد صدیقی کسی تعارف کے محتاج نہیں. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں سن 2014 سے لے کے 2018 تک وائس چانسلر کے منصب پر فائز رہے. ڈاکٹر صاحب کا تعارف اگر کروائیں تو سورج کو چاند دکھانے کے برابر ہے. آپ سب جانتے ہیں ہی از اے پرولیفک رائٹر. انگریزی میں بھی تواتر سے لکھتے ہیں، اردو میں بھی تواتر سے لکھتے ہیں. گزشتہ 4 دہائیوں سے شعبہ تدریس سے وابستہ ہیں، مختلف حیثیتوں میں، بحیثیت استاد، بحیثیت منتظم. تمام لیڈنگ انسٹیٹیوشنز کو ہیڈ کر چکے ہیں. پاکستان اور پاکستان سے باہر دونوں تعلیمی نظاموں کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا ہے. ڈاکٹر صاحب کا مزید تعارف ہم ان سے گفتگو کے دوران کرتے رہیں گے. گفتگو میں ہم ان کو شامل کریں گے. سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ. ویلکم ٹو دی پروگرام. بہت شکریہ. گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے آئیے پروفیسر صاحب کی پروفائل پر ایک نظر ڈالتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. سر کیا حال چال ہے آپ کے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، اور بڑی خوشی مجھے ہو رہی ہے آپ کو دیکھ کے، ڈاکٹر کشور کو، سعدیہ کو اور فوزیہ کو. اور مجھے وہ پرانے دن یاد آ گئے جب ایک ٹیم میں ہم کام کیا کرتے تھے، اور ماشاء اللہ یو آر لکنگ ویری ینگ. تھینک یو سر. سر آپ سے ظاہر ہے ایز اے وائس چانسلر اور ایز اے منتظم جس طرح ڈاکٹر فوزیہ نے تعارف کروایا، تو تھوڑا سا ہمیں یہ معلوم کرنے کی ہمارے سامعین کو ضرورت ہے کہ آپ بتائیے کہ آپ کا بچپن کیسے گزرا. اچھا، بچپن کی ان ایام میں ابتدائی تعلیم اور تعلیم کے منازل جو آپ نے طے کیے ان کے حوالے سے مختصر سا ہمیں بتائیے. جی، میرا بچپن راولپنڈی کے گلی کوچوں میں گزرا، اور میرا جو میٹرک ہے وہ لال کرتی
ایک بڑی ہی پرومیننٹ بڑی ہسٹوریکل جگہ ہے راولپنڈی کی. وہاں کا اسکول تھا ایف جی ٹیکنیکل ہائی اسکول. اچھا، اس اسکول کی خاص بات یہ تھی کہ اس کے پہلے جو پرنسپل تھے وہ ان کا نام تھا تلوک چند محروم، جو بہت بڑی ایک شخصیت ہیں اور شاعر ہیں. اور تلوک چند محروم جو ہیں ان کے بیٹے بھی جگن ناتھ آزاد، وہ خود بھی بہت بڑے رائٹر تھے. تو تلوک چند محروم میاں والی میں پیدا ہوئے تھے عیسیٰ خیل میں، اور وہیں پہ وہ ایک اسکول میں تھے. اور ان کے بیٹے جگن ناتھ آزاد جب گورڈن کالج میں تعلیم کے لیے آئے تو انہوں نے بھی اپنا ٹرانسفر ادھر کرا لیا. تو لال کرتی میں وہ پرنسپل تھے. آف کورس مجھ سے بہت برس پہلے کی بات ہے، لیکن یہ ایک ہسٹوریکل وہ ایک اسکول تھا جہاں میں نے تعلیم حاصل کی. اور اس زمانے کا ایک بڑا ماڈرن وہ اسکول تھا کہ جس میں نام تھا اس کا ایف جی ٹیکنیکل اسکول، جس میں لیبس تھیں، مختلف طرح کی لیبس تھیں، گراؤنڈس تھے، اور ایک پراپر جو ایک اسکول ہوتا ہے اس طرح کا تھا، جس میں ایک فزیکل ڈیولپمنٹ بھی تھی، ایجوکیشن کی ڈیولپمنٹ بھی تھی، اور ایک اسمبلی ہوتی تھی. تو اس کے بعد میرا جو کالج شروع ہوا وہ تھا سر سید کالج مال روڈ سے. اور سر سید کالج مال روڈ ایک چھوٹا سا کالج ہے، لیکن اس نے لیڈرشپ دی ہے ہر شعبہ زندگی میں. جب میں یہاں پہ وائس چانسلر بن کے آیا تو انہوں نے ان وائس چانسلر کو انوائٹ کیا جو وہاں کے ایلمنائی تھے. تو آپ یقین کریں گے چھوٹا سا کالج، اس وقت 5 وائس چانسلر جو تھے وہ ایلمنائی تھے سر سید کالج کے. اور سر سید کالج کے بعد جو میرا کالج تھا وہ گورڈن کالج تھا. اور گورڈن کالج کو آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ایک صرف کالج نہیں، ایک پوری تہذیب ہے، پوری ثقافت ہے. اور گورڈن کالج آئی تھنک 1893 میں اسٹیبلش ہوا تھا. اور بہت سارے بڑے نام جو اب انڈیا میں ہیں، اداکار ہوں یا گلوکار ہوں یا فنکار ہوں یا آرمی میں گئے ہوں. تو ایک جس طرح لاہور میں جی سی کالج ہے، اس طرح راولپنڈی میں جی گورڈن کالج تھا. تو بس یہ تعلیم تھی یہاں کی ایجوکیشن. اس کے بعد میں جاب میں آیا، اور اس کے بعد جو باقی مراحل ہیں پھر طے ہوتے گئے. تو ابتدائی تعلیم کا آپ نے پوچھا تو وہ یہاں پہ میری ہوئی راولپنڈی. ابتدائی تعلیم آپ نے اتنے اچھے انسٹیٹیوشن سے اور اتنے اچھے لوگوں سے، تو ظاہر ہے پھر ایسی ہی پروڈکٹ سامنے آتی ہے. سر آپ نے ایم اے انگلش کیا اور پھر آپ نے بائی چوائس آپ جو ہے وہ ٹیچنگ کی طرف آئے. لوگ اس وقت سی ایس ایس کی طرف لوگوں کا زیادہ رجحان تھا، آج بھی ہے، لیکن پھر آپ یہ بتائیں کہ کیا چیز تھی جس نے آپ کو اتنا انسپائر کیا کہ آپ ایک جو پاور کو چھوڑ کر آپ ٹیچنگ کی طرف آ گئے؟ ویسے پاور تو ٹیچنگ میں بھی بہت ہے، لیکن آپ کا سوال بڑا دلچسپ ہے، اور آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ اس وقت ایم اے انگلش بہت کم ہوتے تھے، اور ان کی پہلی چوائس سی ایس ایس سی ہوتی تھی. لیکن اس کے پیچھے ایک بڑی دلچسپ کہانی ہے، اور وہ یہ کہ انگریزی کا جو مضمون ہے اس سے مجھے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی. لیکن بی اے میں ہمارے ایک استاد تھے، شیخ اشرف صاحب ان کا نام تھا. تو ان کی کلاس میں جب میں گیا تو کچھ دن گزرنے کے بعد مجھے یوں لگا کہ مجھے انگلش سے دلچسپی پیدا ہونا شروع ہو گئی ہے. ان کے تدریس کا انداز کچھ اتنا دلچسپ ہوتا تھا کہ لگتا تھا کہ ایک جادو ہے، ایک کوئی سحر ہے جس میں ہم گرفتار ہیں. تو وہاں میں نے اپنی زندگی کے 2 بڑے فیصلے کیے کہ ایک تو میں نے انگریزی میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی ہے، اور دوسرا میں نے اپنی زندگی میں جو ہے انتخاب کیا پیشے کا، وہ استاد کا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ جب گورڈن کالج میں نے ایم اے انگلش کیا، پہلی پوزیشن لی، تو لوگوں کی توقعات کے برعکس میں ٹیچنگ کے شعبے میں آیا. اور اب 4 دہائیاں گزر گئی ہیں اس کو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ایک ایک دن کو، ایک ایک مومنٹ کو میں نے انجوائے کیا. سر بالکل درست فرمایا آپ نے بائی چوائس ایک رہنما بننا پسند کیا، اور وہ مضمون جس میں آپ کی دلچسپی نہیں تھی، اور وہ مضمون پھر آپ کی ذات کا ایک ایسا حصہ بنا کہ آج تک ہم آپ کو اس حوالے سے پہچانتے ہیں. لنگوسٹکس کے حوالے سے آپ کی انگریزی میں تحریریں ہیں، آپ ایک بہت اچھے ایجوکیشنسٹ بھی ہیں. اب ونس یو ڈیسائیڈڈ کہ آپ نے ٹیچنگ پروفیشن میں آنا ہے،
دین یو اسٹارٹیڈ تھنکنگ آن کہ اب مجھے مزید ہائر ایجوکیشن کی طرف جانا ہے. ہائر ایجوکیشن کے لیے یو آپٹیڈ فار UK, کینیڈا, ڈاکٹریٹ, پوسٹ ڈاکٹریٹ. 2 questions. Why not Pakistan? You went there, I guess because of the scholarships. اور پھر وہاں کے ایکسپیرینسز کیا تھے جو آپ یہاں لے کر آئے, اور ٹیل us something about that. جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے پہلی بات کہی کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک استاد جو ہے کسی مضمون کو دلچسپ بنا سکتا ہے, بورنگ بھی بنا سکتا ہے. یہ وہ جادو ہے, یہ وہ پاور ہے جو ایک استاد کے ہاتھ میں ہے. جہاں تک باہر جانے کا تعلق ہے, اگر میرے اپنے ریسورسز ہوتے تو میں کبھی شاید باہر نہ جا سکتا, لیکن یہ ہے کہ ایک اسکالرشپ تھا. پہلے مجھے ایک امریکن ایمبیسی کا اسکالرشپ ملا, اور وہ ایک مختصر دورانیے کا پروگرام تھا, انٹرنیشنل وزٹرز پروگرام, لیکن وہ اس لحاظ سے بڑا ایک انفارمیٹیو پروگرام تھا کہ ہم مختلف یونیورسٹیز میں گئے, اور یہ انگلش لینگویج کے ٹیچرز تھے دنیا کے مختلف ممالک سے, اور ہم نیو یارک میں, پنسلوینیا میں, واشنگٹن میں, سین ڈیاگو میں, پورٹلینڈ میں, مختلف یونیورسٹیز میں ہم گئے. کلاس رومز کو دیکھا, کلاس رومز کو ان ایکشن دیکھا. تو ایک بہت ہی میرے لیے ایز اے ینگ لیکچرر بہت ہی ایک رچ ایکسپیرینس تھا اس کا. اس کے بعد مجھے برٹش کونسل کی طرف سے اسکالرشپ ملا, اور میں یونیورسٹی آف مینچسٹر گیا. وہاں سے میں نے ماسٹرز کیا ٹیچنگ آف انگلش ایز سیکنڈ لینگویج. اور اس کے بعد کینیڈین کامن ویلتھ اسکالرشپ پہ میں کینیڈا گیا, اور یونیورسٹی آف ٹورانٹو سے میری PhD تھی اپلائیڈ لنگوسٹکس میں. اور پھر چارلس ویلس اسکالرشپ پہ میں آکسفورڈ یونیورسٹی گیا, یہ پوسٹ آف تھا. تو یہ سارے جو تھے مواقع ظاہر ہے کہ اسکالرشپس کی بدولت آئے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بعد میں جو مجھے اسائنمنٹ ملی اس میں یہ سارے وہ بینچ مارکس جو تھے ان کا بڑا حصہ تھا جو میں نے وہاں پہ دیکھا, اور وہاں تعلیم کس طرح کی ہے, وہاں کے ٹیچر کس طرح بیہیو کر رہے ہیں, وہاں کے اسٹوڈنٹس کس طرح بیہیو کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں میرے دل و دماغ پہ انہوں نے اثر کیا, اور بعد میں جب میں مختلف ایک بڑے اس پہ لیڈرشپ رول میں آیا تو یہ ساری چیزیں میرے ساتھ تھیں. بے شک یہ جو ہمارے لائف ایکسپیرینسز ہوتے ہیں, اسپیشلی جب آپ 2 مختلف کلچرز میں سے چیزیں سیکھتے ہیں, تو میرا خیال ہے وہ ایک بہتر پالیسی ساز بھی آپ کو بناتے ہیں. سر آپ نے اپنی ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے بتایا, تو اسی سلسلے میں جب آپ پاکستان آئے اور وہاں پر بھی آپ نے ڈان نیوز پیپر, دا نیوز اینڈ دنیا میں کالم نگاری بھی کی, اور ظاہر ہے تو اس سے آپ نے کیا اندازہ لگایا کہ اخبارات میں لکھنا اور عام رائٹنگ لکھنے میں کوئی ڈفرینس ہے؟ جی, بہت اچھا سوال کیا آپ نے ڈاکٹر کیشور. ایسا ہے کہ لکھنے کی طرف میں آیا اس لیے کہ میرا خیال ہے لکھنے سے پہلے کا عمل جو ہوتا ہے فیز, وہ ریڈنگ ہے. اور میں اس لحاظ سے بڑا خوش قسمت تھا کہ ہمارے گھر میں ویسے تو اسباب کی کمی تھی, مالی اسباب کی, لیکن وہاں کتابیں تھیں. یہ بہت تو ہمارے گھر میں کم از کم 3 لوگ ایسے تھے جو اس وقت MA اردو کر رہے تھے. اچھا. اس وقت میں میرا خیال ہے 3rd یا 4th کلاس میں تھا. تو مجھے یاد ہے کہ اس زمانے میں نے جو اردو کے ناول تھے, فردوس بری یا باغ و بہار, اور یہ چیزیں پڑھ لی تھی میں نے. اچھا. اور ریڈنگ کا شوق جو تھا یا عادت جو تھی وہ شروع سے, اور میرے خیال میں کہ ریڈنگ جو ہے پھر رائٹنگ میں آپ کی بہت ہیلپ کرتی ہے. تو یہ شروع ہوا اخبار کے لیے لکھنے کے لیے 2000 میں میرا خیال ہے. میں نے ایک تحریر بھیجی ڈان اخبار کو, اور اس وقت وہاں تھیں زبیدہ مصطفیٰ تھیں. اچھا. بڑی مشہور جرنلسٹ ہیں. تو انہوں نے بڑا انکریج کیا مجھے, اور انہوں نے مجھے ای میل کیا کہ آپ ہمارے لیے ریگولر لکھیں. تو خاص بات جو انہوں نے کی, ریولوشنری بات تھی, وہ کہتے ہیں آپ ایڈ پیجز پہ ہمیشہ پالیٹکس ہوتی ہے, انٹرنیشنل پالیٹکس. تو ایجوکیشن جو اتنا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے آپ ایڈ پیجز پہ کیوں نہیں آ سکتا؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ آپ ایڈ پیجز پہ لکھیں گے, ایجوکیشن پہ, لینگویج پہ لکھیں گے. تو میں تقریباً 9 سال میں نے ڈان کے لیے لکھا آپ ایڈ پیجز پہ, اور فورٹ نائٹلی میرا کالم آتا تھا.
اور پھر میں نے 4 سے 5 سال دا نیوز کے لیے لکھا آپریٹ پیجز پہ. اور پھر 2014 میں جب میں یہاں آ گیا تو ظاہر ہے مصروفیات ایسی تھیں مجھے ڈسکنٹینیو کرنا پڑا. لیکن اس کے بعد میں نے اردو میں لکھنا شروع کیا کالم. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اخبار میں آپ جب لکھتے ہیں اس کی ایکسیس بہت زیادہ ہے اور بہت سارے لوگوں تک آپ کا نقطۂ نظر پہنچتا ہے. اور جو فرق آپ نے پوچھا تو ظاہر ہے کہ اخبار کے لیے جب آپ لکھتے ہیں آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ بہت ہی آسان لفظوں میں لکھا جائے اور تھوڑا سا ایک ریلیونس کا جو ہے کمپوننٹ وہ ہونا چاہیے. تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اخبار میں کالم کی گنجائش ہوتی ہے 1300 کے قریب ورڈز, تو اس میں سمونا ہوتا اپنے پروگرام, اپنا سارا میسج جو ہے وہ سمونا ہوتا ہے. تو یہ ایک میں نے فرق دیکھا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے جو مجھے جو فائدہ ملا کہ ریگولر لکھتے مجھے وہ اب مجھے لگتا ہے کہ بہت آسان ہو گیا میرے لیے لکھنا. سر جی بہت ہی اچھی بات ہے. سر اس میں ایک چیز یہ ہے کہ جو آپ کے موضوعات ہیں, آپ نے خود بھی مینشن کیا کہ آپ پالیٹکس پہ بہت زیادہ فوکس نہیں کرتے. بڑے نازک موضوعات ہیں جن پہ آپ لکھتے ہیں. آپ تاریخ پہ لکھتے ہیں, آپ معاشرے پہ لکھتے ہیں, آپ تعلیم پر لکھتے ہیں, آپ معاشرتی ناہمواریوں پہ لکھتے ہیں اور بڑے بہترین طریقے سے, احسن طریقے سے بہت سخت باتیں بھی بعض اوقات کر جاتے ہیں. جب ہم اوپینین رائٹنگ کی بات کرتے ہیں تو اوپینین رائٹنگ میں ایک چیز ہوتی ہے آبجیکٹیوٹی کو مینٹین کرنا, اس کو بیلنس کرنا, وہ بڑا ایک کمال ہوتا ہے. تو آپ ایک ویل ریزنڈ آرگیومنٹ بناتے ہوئے آبجیکٹیوٹی والے ایلیمنٹ کو کس طرح مینیج کرتے ہیں؟ دیکھیے بڑا آپ نے اچھا سوال کیا ہے. 2 چیزیں میں اپنی تحریروں میں دیکھتا ہوں کہ ایک تو دے شوڈ بی پیلیٹیبل, کہ ریڈیبل ہوں. تحریر ایسی ہونی چاہیے, چاہے کتاب ہو یا کالم ہو یا کوئی کہانی آپ لکھیں, ریڈیبل ہونا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کالم آپ میں نے پڑھے ہیں آپ نے, تو اس میں ایک ریسرچ کا ہوتا ہے, چاہے میں ہسٹری پہ لکھوں یا تعلیم کے حوالے سے لکھوں یا جینڈر پہ یا لینگویج پہ, اس میں ایک ریسرچ کا ایلیمنٹ ہوتا ہے. لیکن وہ جو اس میں امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ اس کو بیان اس طرح کریں کہ وہ دلچسپ بھی لگے, وہ ریلیونٹ بھی لگے جو پڑھنے والے ہیں. اور وہ جو سیف صاحب نے کہا ہے کہ سیف انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے, ورنہ دنیا میں کوئی نئی بات نہیں. تو باتیں وہی ہوتی ہیں, لیکن آپ کس اینگل سے آتے ہیں, کس طرح اس کو پریزنٹ کرتے ہیں. اسی طرح جو میرا ایک فیوریٹ جو اب موضوع ہوا ہے پچھلے کچھ سالوں سے, چونکہ آپ تینوں ہسٹورینس ہیں, تو وہ ہسٹری کے حوالے سے ہے. لیکن اس میں بھی میں نے یہ اہتمام کیا ہے کہ ہسٹری کو ایک دلچسپ انداز میں وہ کیا جائے. تو اس میں ایز اے نیریٹر بھی ہوتا ہوں, چاہے وہ یہ سیگل حویلی ہو یا روات کا قلعہ ہو یا کٹاس راج ہو, اس میں ایز اے نیریٹر بھی آپ کو نظر آؤں گا, اور وہ کہانی کا اور ایک فکشن بھی ہے اور ہسٹری بھی ہے. تو یہ ایک بلینڈ ہے جو میرا خیال ہے کہ بہت سارے لوگوں نے مجھے اس پہ بڑا انکریج بھی کیا ہے, حوصلہ افزائی بھی کی ہے. اور اس میں ایک چھوٹی سی ضمنی بات ایڈ کرتی ہوں کہ آپ صرف نیریٹر نہیں ہوتے ہیں, آپ اس کی اس طرح کی ڈراماٹائزیشن کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ جو منظر کشی ہوتی ہے ریڈر کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ شاید خود ان جگہوں کو وزٹ کر رہا ہے. اور وہ میرا خیال ہے اس کو میسمرائزنگ ایلیمنٹ میں ایک بہت بڑا فیکٹر یہ بھی ہے, یور فوٹوگرافک میموری. جب بھی کبھی آپ اس جگہ پہ گئے, آپ نے اس کی ڈیٹیلنگز آپ کے ذہن میں نقش رہیں, اور پھر دا وے یو ڈسکرائب دیم, پین ڈاؤن دیم آن یور پیپر. تو یہ ایک بہت کمال ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ چونکہ آپ وہ نہ ہسٹری آپ کا وہ ہے, تو میں نے جو کوشش کی راولپنڈی اور پھر یہ کتاب تھی پوٹھوار خطۂ دلربا, اس میں ایک ہسٹری کو اس طرح سلیکٹیو ہسٹری نہ کی جائے. تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا, اگر آپ نے وہ کتاب پڑھی ہے, تو جو مثلا راولپنڈی میں بہت سارے لوگ ایسے پیدا ہوئے ہیں جو یہاں مائگریٹ کر گئے. مثلا آنند بخشی تھے یا بلراج ساہنی تھے, شیلیندر پیدا ہوئے راولپنڈی میں, پھر دینا میں گلزار صاحب, سنیل دت جہلم میں, مدن موہن چکوال میں. تو ان سب لوگوں کا ذکر ہے. تو ایک ایسی ایک ہسٹری جو ایک کمپوزٹ ہسٹری ہو. اور کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ اس سے پہلے
بڑے ایک سلیکٹیو سی ہسٹری ہوتی تھی جس پہ، تو یہ کوشش کی ہے میں نے، چونکہ میں اس طرح کا ہسٹورین نہیں ہوں، لیکن آئی تھنک کہ بڑا ایک فیسینیٹنگ ایریا ہے ہسٹری. سر اسی چیز کو میں آگے بڑھاؤں گی کہ آپ کی جب اس کتاب کو پڑھتے ہیں تو نہ صرف جس طرح ڈاکٹر فوزیہ نے کہا کہ ہم ہسٹری کے ان جھروکوں میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ لکھنے کا انداز تحریر جس طرح آپ نے ذکر کیا وہ اتنا ہے کہ اس کہانی یا اس کتاب کو ہم اختتام تک نہ لے کے جائیں تو وہ مزہ نہیں آتا. اچھا پھر اس میں ایز اے نیریٹر بھی آپ موجود ہیں، ایز این اسٹوڈنٹ آف ہسٹری یا ایز این ہسٹورین بھی موجود ہیں، اور ایک طرح سے ہر طرح کی چیز ہمیں اس میں نظر آتی ہے. تو یہ بہت اچھا آڈینس کے لیے ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ریڈ 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 اینڈ ریفلیکٹ، اور آپ کی تحریروں سے، آپ کی گفتگو سے، ہر چیز سے اندازہ ہوتا ہے آپ کی اپ برنگنگ کا، کہ آپ نے بچپن جیسے آپ نے بتایا پڑھتے ہوئے گزارا، وہ ریفلیکشن ہمیں آپ کی تحریروں میں نظر آتا ہے. تو آپ بتائیں جو آپ نے اپنی کتابیں لکھی ہیں، ہم جاننا چاہتے ہیں ان تمام کتابوں کے بارے میں، ان کے جو موضوع ہے اس کے بارے میں، اور جو اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ وہ کیوں لکھی ہیں آپ نے. کائنڈلی اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا بتائیے. اچھا، یہ اگر میں نے سارا بتانا شروع کیا تو بہت لمبا ہو جائے گا. ہاں جی سر، جی. لیکن یہ ہے کہ مختصراً میں آپ کو بتا دوں کہ میری پہلی کتاب تھی ری تھنکنگ ایجوکیشن ان پاکستان، اور یہ 2007 میں پبلش ہوئی تھی. اور اس میں بڑے ایک آسان فہم انداز میں جو تعلیم کے مسائل ہیں پاکستان میں ان کے بارے میں، اور اس کے کیا الٹرنیٹیوز ہونے چاہیے، کیا جو ممکنہ حل ہے وہ کیا ہے، تو یہ کتاب آئی تھی. اور اس کے بعد میری کتاب تھی ایجوکیشن ان ایکوالٹیز اینڈ فریڈم، کہ جو سماجی ناہمواریاں ہیں پاکستان میں، ایجوکیشن جو ہے وہ اس سلسلے میں کیا کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے ان ناہمواریوں کو کم کرنے میں. اس کے بعد ایسا ہوا کہ میں نے ایک اردو ناول لکھا جی. اس کا نام تھا آدھے ادھورے خواب. وہ کہنے کا تو ناول تھا لیکن وہ بھی ایک استاد کی کہانی تھی. ہاں جی. اور اس کے اندر بھی ایجوکیشن کی بحثیں تھیں، اور وہ اس کا اچھا ایک رسپانس آیا، اور اس کو مختلف زبانوں میں ترجمہ کیا گیا، جس میں پنجابی میں اس کا ترجمہ ہوا، سندھی میں ترجمہ ہوا، پشتو میں ترجمہ ہوا، اور ابھی حال ہی میں انگلش میں اس کی ٹرانسلیشن ہوئی ہے. تو اس کے بعد میری کتاب آئی آکسفورڈ یونیورسٹی پریس سے، ایجوکیشن پالیسیز ان پاکستان، پولیٹکس پروجیکشنز اینڈ پریکٹسز. اور اسی طرح آکسفورڈ سے ایک اور کتاب آئی، لینگویج، جینڈر اینڈ پاور، پولیٹکس آف ہیجمنی، ریپرزنٹیشن اینڈ ہیجمنی ان ساؤتھ ایشیا. اور پھر میری اردو کی کتابیں کچھ آئیں، جس میں ایک تھی زیر آسماں، موسم خوش رنگ، اور پھر کتاب یہ تھی پوٹھوار خطۂ دلربا. اور حال ہی میں ایک اور کتاب آئی میری اردو میں، پاکستان، تعلیم اور 21ویں صدی. تو یہ مختلف موضوعات پہ کتابیں تھیں، آدھی ان میں انگلش میں ہیں، آدھی اردو میں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اردو کی طرف ابھی میں نے اس لیے آیا ہوں کہ اس کی ایکسیس بہت زیادہ ہے. آپ کا پیغام جو ہے بہت سارے لوگوں تک پہنچتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اب ہمیں اپنی زبان میں بھی لکھنا چاہیے. بالکل ٹھیک بات کی آپ نے سر، کہ ہمیں ان لوگوں تک بھی اپنی بات پہنچانی چاہیے جو انگلش تک جن کی رسائی نہیں ہے، یا وہ انگلش میں بات اتنی آسانی سے نہیں سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور لیکن آپ کی جو رائٹنگز کا محور ہے وہ تعلیم ہے. ان لوگوں کے لیے بھی تعلیم جو بچے ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں، جو بچے نہیں حاصل کر سکتے، تو آپ جو ایک استاد ہونے کا آپ کا وہ ہے، وہ آپ کی آپ کی رائٹنگز میں بھی نظر آتا ہے. سر اچھا، ان کے علاوہ ہم جو آپ کی اردو رائٹنگز میں بھی پڑھتے ہیں، جیسے آپ نے پوٹھوار خطۂ دلربا کا ذکر کیا، باقی کتابوں کا ذکر کیا، تو ویسے تو ہم سب جانتے ہیں، لیکن ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا فیوریٹ کردار جو ہے، پسندیدہ کردار، ان میں کون سا ہے؟ دیکھیں، یہ بڑا ہی ایک دلچسپ سوال آپ نے کیا ہے کہ پسندیدہ کردار کون سا ہے. میرا خیال ہے کہ آدھے ادھورے خواب میں ایک کردار تھا پروفیسر سہارن رائے کا کردار تھا. تو وہ ایک لوگوں نے پسند کیا اور خود بھی مجھے اچھا لگا. اور اسی طرح ایک اس میں کردار تھا امتصال کا، وہ بھی ایک میرے فیوریٹ کرداروں میں ہے.
اس کے بعد جو ایک نیا کردار تھا پروفیسر راج کا کردار، جی تو پتہ نہیں آپ میں سے کسی نے پڑھا ہے یا نہیں سر، ہم سب جانتے ہیں، سر، ہم ہم سب سب جانتے ہیں. تو وہ ایک کردار ایسا تھا جس میں لوگوں نے بڑا دلچسپی ظاہر کی اور خود مجھے بھی وہ اچھا لگا. پھر اسی طرح ایک کردار پاروتی کا تھا، ایک جمیلہ کا کردار. تو یہ کردار آپ لوگوں سے ملتے ہیں، آپ کے لاشعور میں یا تحت الشعور میں یہ چیزیں چلی جاتی ہیں، اور پھر جب آپ لکھنے کا عمل ہوتا ہے تو وہ آتی ہیں، پھر آپ ان میں کچھ چینجز کرتے ہیں. تو یہ وہ کردار ہیں جو مجھے بہت پسند آئے خود بھی، اور جو میرے ساتھ ساتھ رہتے ہیں، اور میں خود بھی ان سے انسپائر ہوتا ہوں، اور جو ریڈرز ہیں ان کی طرف سے کافی اچھا مجھے فیڈ بیک ملا ہے. سر اس میں ایک اور چیز یہ ہے کہ جب ہم آپ کی رائٹنگز کی بات کرتے ہیں، میں سعدیہ ہی کی بات کو مزید اگر آگے بڑھاؤں تو ہر قسم کی تحریریں ملتی ہیں. پیور اکیڈیمک ریسرچ بیسڈ رائٹنگز بھی ملتی ہیں، ناولز بھی ملتے ہیں، کالمز بھی ملتے ہیں، میسیج والی کہانیاں بھی ملتی ہیں. جس طرح انہوں نے کہا کہ تعلیم اور ایجوکیٹ کرنا آپ کی تمام رائٹنگز میں ایک بنیادی وہ ہے. تو اتنی ڈائیورس قسم کی رائٹنگ، کیونکہ ہر رائٹنگ کا اسلوب مختلف ہوتا ہے، وٹ کیپس یو موٹیویٹڈ؟ موٹیویٹنگ فیکٹر کیا ہے؟ ہاں، آپ کی بات بالکل صحیح ہے. یہ دو مختلف طرح کی رائٹنگس ہیں. ایک رائٹنگ ہم کیٹیگری کرتے ہیں ایکیڈیمک رائٹنگ، جس میں آرگومنٹ ہوتا ہے، جس میں فیکٹس ہوتے ہیں، جس میں زیادہ ڈیٹیلز نہیں ہوتی ہیں، جس میں پریسائز آپ رہتے ہیں، کنسائز رہتے ہیں، اور میننگز جو ہیں وہ سطح پہ ہوتی ہیں، جس سے ہم ایکسپوزٹری رائٹنگ بھی کہہ سکتے ہیں. جو میری کچھ کتابیں ہیں، لائک جو ایکیڈیمک کتابیں ہیں جن کا میں نے ذکر کیا، وہ اس کیٹیگری میں آتی ہیں. اچھا، اس ایکسپوزٹری رائٹنگ کے برعکس جو ایک لٹری رائٹنگ ہے وہ ٹوٹلی مختلف ہے. اس میں ڈیٹیلز بھی ہیں، اس میں فیکٹس نہیں، فکشن کا بلینڈ بھی ہوتا ہے، اس میں ڈیٹیلز بھی ہوتی ہیں، اور اس میں ایکیڈیمک رائٹنگ میں کلیئرٹی ایک اسٹرینتھ ہوتی ہے. یہاں پہ اس دوسری رائٹنگ میں، لٹری رائٹنگ میں، ایمبیگوٹی ایک اسٹرینتھ ہوتی ہے. تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے. دو مختلف کیٹیگریز ہیں اور دونوں میں نے لکھا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کریٹیو رائٹنگ ہے یا لٹری رائٹنگ ہے، مجھے جب یہ میں نے لکھی تو مجھے یوں لگا کہ کافی زیادہ میں اپنا ایک اس میں امپیکٹ بھی ہوا ہوں. بہت ساری تحریریں لکھتے ہوئے، مثلا آدھے ادھورے خواب یا بعد میں کچھ سٹوری لکھتے ہوئے، مجھے یوں لگا کہ میں خود ان کیریکٹرز کے اندر چلا گیا ہوں، اور وہی کیفیت ہے. اور تو یہ بڑا مختلف تجربہ ہے دونوں طرح کی رائٹنگز کا. اور باقی موٹیویشن جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرح کا کیتھارسس ہے میرے لیے. جب میں لکھتا ہوں تو بہت ساری ایسی چیزیں جو ایک پینٹ اپ ہوتی ہیں، اور اگر میں نہ لکھوں تو یوں لگتا ہے کہ کوئی ایک گھٹن کا احساس ہوتا ہے. تو میں انجوائے کرتا ہوں لکھنا، اور جس طرح میں ٹیچنگ کو انجوائے کرتا رہا، اب میں سمجھتا ہوں کہ رائٹنگ جو ہے وہ میرے لیے ایک طرح کا، میں نہ لکھوں تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی چیز کمی ہے زندگی میں. سر آپ کا موٹیویٹنگ فیکٹر اسی طرح رہنا چاہیے، کیونکہ آپ کے لکھنے سے بہت سارے مزید لوگ موٹیویٹ اور انسپائر ہوتے ہیں، اور وہ سوچنے کی طرف لگتے ہیں، وچ از ویری امپورٹنٹ. سر اسی چیز کو میں آگے بڑھاؤں کہ آپ ظاہر ہے اپنا تحریری انداز ہے، تو یہی کیفیت آپ کے ریڈرز پر بھی ہوتی ہے. جس طرح ڈاکٹر فوزیہ نے کہا، بہت سی باتیں ہوگی بچپن، تعلیم اور اس کے حوالے سے. تو اب ہم علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی طرف آتے ہیں کہ آپ نے جب علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کو ایز اے ینگ فیکلٹی ممبر ڈپارٹمنٹ آف انگلش میں جوائن کیا، تو اس وقت وائس چانسلر پروفیسر جی علانہ صاحب تھے. تو ان کے دور میں آپ کا جو ایکسپیرینس تھا وہ کیسا رہا ایز اے ینگ فیکلٹی؟ جی، مجھے یاد ہے کہ وہ شاید گرمیوں کا وہ تھا کوئی مہینہ، جب یہاں انٹرویوز کے لیے وہ اخبار میں نے دیکھا کہ ایک پوزیشن ہے، اور انٹرویو ہوا میرا، اور اس میں سلیکشن ہو گئی. اور میں نے 1983 میں جوائن کیا، سپٹمبر میں. اور اس وقت علانہ صاحب نہیں تھے،
بلکہ وہ ایک ٹرانزٹری دور تھا، اور ڈاکٹر آئی این حسن تھیں. تو لیکن جلد ہی ایک دو مہینوں میں الانا صاحب آ گئے. اور الانا صاحب کی شخصیت ایسی تھی کہ لگتا تھا کہ ایک تبدیلی جو ہے، اور میرا خیال ہے کہ جتنا کنٹریبیوشن الانا صاحب کا ہے اس یونیورسٹی کے بنانے میں، کیونکہ وہ فارمیٹیو دور تھا. اس وقت یہ صرف 4 بلاکس ہوتے تھے جو آپ دیکھتے ہیں، اور یہ باقی بلڈنگز بعد میں بنی ہیں. تو الانا صاحب ڈسپلن کے معاملے میں بہت وہ تھے، بڑے اسٹرکٹ تھے، اور لوگ ہم ذرا ان کے سامنے جاتے ہوئے وہ ہوتا تھا. لیکن وہ یہاں پہ 7 بجے صبح سویرے پہنچ جایا کرتے تھے، اور سب سے پہلے وہ دیکھتے تھے کہ یہ ہمارے پھول جو ہیں، اور ان کو بڑا گارڈننگ کا شوق تھا. تو ان کے دور میں بہت سارے نئے پروگرامز بھی اسٹارٹ ہوئے، اور میرا خیال ہے کہ جتنا ایک کمٹمنٹ لیول الانا صاحب کا دیکھا، اور جتنی ایک ڈیووشن انہوں نے بہت کام کیا. تو میں نے آپ کو بتایا کہ ڈسپلن کے بڑے وہ تھے، اور لوگ تو میں تو ینگ لیکچرر تھا اس وقت، لیکن میری بڑی خوش قسمتی تھی کہ الانا صاحب کو پتہ نہیں مجھ میں کیا نظر آیا کہ وہ ان کا بڑا شوق تھا کہ ٹیکسلا اور ادھر ادھر کے تاریخی مقامات پہ جانا. تو وہ مجھے کہتے تھے کہ میں بھی ساتھ چلوں. تو ان کے ہمراہ میں بہت ساری جگہوں پہ گیا، ٹیکسلا گیا، لاہور، کئی جگہوں پہ. پھر تو وہ ان کا بیک گراؤنڈ سندھولوجی ڈپارٹمنٹس تھا، ہسٹری کے ساتھ ان کا خاص شغف تھا. تو وہ دور میں سوچتا ہوں، پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو بڑا ایک اوپن یونیورسٹی جو تھی وہ بڑی محدود سی تھی، چند لوگ تھے، ایک فیملی کی طرح ہم ایک دوسرے کو جانتے تھے. تو لیکن اب ماشاءاللہ ایک بالکل ہی مختلف ہے. ایک عمارات کے حوالے سے، افراد کے حوالے سے بہت زیادہ لوگ آ گئے ہیں، اور یہی ایک تاریخ کا عمل ہے، زندگی کا یہی ایک عمل ہے. اچھا سر، آپ کی پروفیشنل لائف علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے بعد اب جاننا چاہیں گے. آپ نے پاکستان کی بہت بڑی یونیورسٹیوں میں بھی سرو کیا ہے، پبلک یونیورسٹیز میں، پرائیویٹ سیکٹر میں بھی. تو آپ ان تجربات کے بارے میں بھی بتائیے، اور یہ بتائیے کہ آپ کو کیا فرق نظر آتا ہے پبلک سیکٹر یونیورسٹیز اور پرائیویٹ یونیورسٹیز. جی، میں یہاں پہ 83 سے 96 تک میں ادھر رہا، اور اسی دوران میں نے PhD کی یونیورسٹی آف ٹورنٹو سے. جب واپس میں آیا تو مجھے یہ آغا خان یونیورسٹی سے آفر آئی، تو میں 1 سال کے لیے وہاں گیا. اور لیکن جب میں وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ جو پروفیشنل ڈیولپمنٹ ہے اس کی بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں، اور وہاں سیکھنے کے لیے بہت. اور زندگی میں میرا ہمیشہ یہی رہا ہے کہ اپنے آپ سے آپ سوال پوچھتے رہیں ہر کچھ عرصے کے بعد کہ میں نے کتنا کچھ سیکھا. 2 سال پہلے میں کہاں تھا یا کہاں تھی، اور اب میں کہاں ہوں. تو وہاں مجھے کافی کچھ وہ نیا لگا، اور مجھے یوں لگا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں مجھے آنا چاہیے. تو وہاں پھر الٹیمیٹ میں 3 سال وہاں رہا. اس کے بعد میں ایک اور بڑے ادارے GI کے غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی صوابی میں ہے، اور انجینئرنگ کا میرا خیال ہے کہ اس وقت نمبر 1 وہ. تو وہاں میں 4 سال وہاں رہنے کا اتفاق ہوا، پڑھانے کا اتفاق ہوا. اور پھر لمس میں رہا لاہور میں، اور پھر لاہور اسکول آف اکنامکس میں. تو یہ میرا خیال ہے ٹاپ آف دا لائن یہ ادارے ہیں پاکستان کے، اور یہاں بہت کچھ مجھے سیکھنے کو ملا. اور جو مجھے فرق نظر آیا پبلک سیکٹر میں اور پرائیویٹ سیکٹر میں، کہ پبلک سیکٹر میں لگتا ہے کہ چیزیں سلو موشن میں چل رہی ہیں، اور وہاں پہ ایک فاسٹ ٹریک ہے. دوسرا یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی بہت زیادہ ہے، کہ اگر آپ پرفارم کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر آپ پرفارم نہیں کر رہے تو یو آر آؤٹ. تو ویئرز پبلک سیکٹر میں جو ہے وہ چلتا رہتا ہے کام. تو میرا خیال ہے کہ ایک ایفیشنسی، پروڈکٹیوٹی جو اور کام کا انداز جو ہے پرائیویٹ سیکٹر کا، وہ بہت ہی ہمیں اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اور میں نے بہت کچھ سیکھا بھی.
تو جب واپس یہاں آیا ایک دوسرے رول میں اوپن یونیورسٹی میں، تو سارے بینچ مارکس میرے ساتھ تھے، وہ ساری پریکٹسز میرے ساتھ تھی کہ ٹیم کو بلڈ کیسے کرتے ہیں اور کیسے اپنا ایک ویژن جو ہے یا مشن جو ہے اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی، ویژن کی اور مشن کی. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ساتھ آپ کی ایسوسیشن مختلف کیپیسٹیز میں رہی، ایز اے ینگ فیکلٹی ممبر اور پھر ایک لمبے عرصے کے بعد واپس آنا ان آل ٹوگیدر اے ڈفرینٹ رول. 2 کویسچنس ہیں. ایک تو یہ کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں کیا فرق لگا آپ کو جب آپ یہاں تھے ایز اے ینگ فیکلٹی ممبر اور جب آپ یہاں پہ آئے ایز دی لیڈر. سیکنڈ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جو ابھی آپ نے جس کا ذکر کیا از اباؤٹ دا ویژن. سر جب آپ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کو جوائن کرتے ہیں 2014 میں، تو آپ اپنے ساتھ کچھ ویژن لے کر آئے ہوں گے، کچھ ٹارگیٹ سیٹ کیے ہوں گے، کچھ ان کے بارے میں بتائیے. اور پھر ظاہر ہے اب یہ جو ہماری آج کی نشست ہے یہ بنیادی طور پہ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ 50 سال جو یونیورسٹی نے ایک مقام حاصل کیا ہے اس میں آپ جیسے بہت سارے لیڈرز ہیں جن کا بہت امپورٹنٹ رول رہا ہے. تو آپ کے ویژن کا کیا کنٹریبیوشن رہا؟ تو اگر آپ اپنے ویژن پہ تھوڑی بات کریں، لیکن موسٹ امپورٹنٹلی آپ کی علامہ اقبال کے بارے میں ایکسپیرینسز، پرسیپشن ایز اے ینگ فیکلٹی ممبر، ایز اے لیڈر. جی، جیسا میں نے بتایا، میں 1983 میں پہلی دفعہ اوپن یونیورسٹی میں آیا اور ہمارا انگلش ڈپارٹمنٹ بلاک 2 میں ہوا کرتا تھا. ٹاپ پہ ہم ہوتے تھے اور ہمارے میرا خیال ہے کہ نچلی فلور پہ اردو ڈپارٹمنٹ تھا. اور بڑی ایک اس وقت سادہ خاموش سی زندگی تھی، اور لیکن وہ ایکسائٹمنٹ یہ تھی کہ ہم ایک نئے ادارے کو ہم کنسٹرکٹ کر رہے ہیں، بنا رہے ہیں. تو ہم جایا کرتے تھے مختلف جگہوں پہ. یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ ادارہ جو تھا یہ 1974 میں جب بھٹو صاحب نے، یہ ویژن تھا ان کا کہ وہ محروم طبقے جو پاکستان کے ہیں، اور ان طبقوں میں ایک طبقہ وہ تھا، وہ علاقے تھے جہاں پہ سکولز کی سہولت نہیں تھی، وہ تعلیم سے محروم رہ جاتے تھے. دوسرا طبقہ ان بچیوں کا تھا جنہیں والدین اسکول نہیں بھیجتے تھے. بہت ساری ریزن تھیں، سیکیورٹی ریزن تھی، سوشل ریزن تھیں. اور تیسرا طبقہ وہ تھا جو لوگ ملازمت کر رہے تھے، پڑھنا چاہتے تھے لیکن وہ ظاہر ہے کہ جاب کر سکتے تھے یا پڑھ سکتے تھے. تو اس یعنی فاصلاتی نظام تعلیم کے ذریعے ان تینوں طبقوں کو ایڈریس کیا گیا تھا. اور جو ابتدائی ویژن تھا اوپن یونیورسٹی کا وہ یہ تھا کہ فنکشنل کورسز ہوں گے. تو کورسز اس طرح کے ہوتے تھے، ٹریکٹر مینٹننس ہے یا مرغبانی ہے، بچوں کی نگہداشت ہے، اس طرح کے یہاں سے کورسز. تو ہم گاؤں میں بھی جایا کرتے تھے، فلپ چارٹس ہوتے تھے، اس طرح ان کو موٹیویٹ کرنا کہ ایجوکیشن کتنی امپورٹنٹ ہے. تو یہ وہ سفر ہے کہ جو میرا خیال ہے کہ یہ دنیا کی دوسری اور ایشیا کی پہلی اوپن یونیورسٹی تھی جو وہاں سے شروع ہوا، جب آپ موٹیویٹ کرتے تھے لوگوں کو آئیں. اور پھر ایک وقت یہ آیا ہے کہ اب ہمارے جو طلباء ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، لاکھوں میں ہے. تو فرق میں دیکھتا ہوں کہ نمبر آف کورسز، نمبر آف پروگرامس، نمبر آف ڈپارٹمنٹس، نمبر آف فیکلٹی ممبرس، نمبر آف اسٹوڈنٹس، بہت زیادہ فرق پڑا ہے. اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کا جو لٹریسی کا ایک چیلنج ہے اس میں اوپن یونیورسٹی جو ہے وہ بہت بڑا اس کا کردار ہے کہ باقی ساری یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کی تعداد کو جمع بھی کر لیں تو اوپن یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کی ایک بہت بڑی تعداد ہے. سو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کو آپ نے جوائن کیا وائس چانسلر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے طور پہ. جب آپ یہاں پر آ رہے تھے کیا ویژن آپ نے، کیا روڈ میپ اپنے ذہن میں رکھا تھا کہ آپ نے جا کے کیا کرنا ہے فوری طور پہ؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ جیسا میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ میرا ایکسپیرینس اب تک ہو چکا تھا کہ جو بہترین ادارے ہیں پاکستان کے اور پاکستان سے باہر ان کو میں دیکھ چکا تھا، اور میرے ذہن میں وہ سارے بینچ مارکس تھے کہ یہاں آ کے میں نے کرنا کیا ہے. تو آئی واز ویری کلیئر
تو لیکن جو بھی آپ کے ٹارگٹس ہوں، ویژن ہوں، ان کو ریئلائز کرتی ہے آپ کی فیکلٹی اور آپ کے جو اسٹاف ہے. تو مجھے یاد ہے پہلا دن، کہ شاید آپ میں سے کسی کو یاد ہو وہ دن، کہ اسی ہال میں، آڈیٹوریم میں سارے لوگ تھے، فیکلٹی ممبرس تھے، پتہ نہیں آپ میں سے کوئی تھا یا نہیں تھا. تو میں نے اس وقت ان کو ایڈریس کیا تھا اور میں نے 3 باتیں کہی تھی کہ میں آپ کو 3 چیزیں پرومس کرتا ہوں اور ہم ٹارگٹس سیٹ کریں گے اکٹھے. اور وہ 3 چیزیں تھیں کہ آئی ول گیو یو ریسپیکٹ، آئی ول گیو یو ٹرسٹ، اینڈ آئی ول گیو یو اسپیس ٹو ورک، اینڈ اسکائی از دا لمٹ. آپ جو بھی آپ کے خواب ہیں، ایکیڈیمک خواب، وہ آپ لے کے آئیں، سوچیں، اور ہم اس پہ وہ کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ سب سے پہلا جو وہ تھا میرے ویژن کا نقطہ، کہ ویژن چاہے کتنا ہی آپ کا لافٹی ہو، لیکن جب تک آپ کی جو فیکلٹی ممبر ہے وہ اس کو اون نہ کریں، تب تک آپ ریئلائز نہیں کر سکتے. اور وہ ان کی اونرشپ تبھی ہوگی جب آپ ان کو رسپیکٹ دیں گے، جب ہم ان پہ ٹرسٹ کریں گے. تو پھر اس کے بعد ہم نے آہستہ آہستہ اس ٹارگٹس شیئر کرنا شروع کیے. لیکن ٹارگٹس کو ایک دفعہ شیئر نہیں کیا جاتا، وہ ریپیٹ کیا جاتا ہے. جی. تو آپ میں سے کچھ لوگوں کی انہیں وہ یاد کریں گے وہ دن، کہ جب بھی کوئی کانفرنس ہوتی تھی یا میٹنگ ہوتی تھی کہ میں ان کو ریپیٹ کرتا تھا. اور میرا خیال ہے آخر میں سب کو ازبر ہو گئے تھے کہ وہ ٹارگٹس کیا ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جو امیڈیٹ آ کے جب مجھے پتہ چلا کہ جو امیڈیٹ چیلنج تھا اس یونیورسٹی کا اس وقت، وہ یہ تھا کہ ہمارے ایڈمیشنز بہت نیچے آ گئے تھے اور آف کورس کیش فلو بھی نیچے آ گیا تھا. تو پہلا چیلنج یہ تھا کہ ایڈمیشنز کو کیسے ہم نے روکنا ہے اور اوپر لے کے جانا ہے. اور اسی طرح تو اس پہ ہم نے کافی کام کیا. اور مجھے یاد ہے کہ ہر روز تقریباً میں ایڈمیشن آفس جاتا تھا. ضیاء نقوی صاحب اس وقت بھی ہوتے تھے. اور ہم نے ایڈورٹیزمنٹ سے لے کر کنٹینیوئنگ اسٹوڈنٹس کے لیے بہت سارے ایسے اقدامات کیے کہ اس وقت مجھے ایک جو اور چیلنج لگا کہ جو کنٹینیوئنگ اسٹوڈنٹس تھے ان کا ریٹینشن ریٹ کچھ 60 کے قریب آ گیا تھا. لیکن ہم نے ایس ایم ایس کا وہ کیا اور وہ 2-3 بار ہم کرتے تھے اور ان کو میسج دیتے تھے، تو وہ ریٹینشن ریٹ 90% سے اوپر آ گیا. تو گڈ نیوز کہ جب میں گیا یہاں سے تو اس وقت تو ہمارے جو ایڈمیشنز کی تعداد تھی وہ 7,80,000 کے قریب تھی. تو خیر اب واپس جاتے ہیں اسی پہ. تو جو ایک ویژن تھا میرا، اس میں ٹاپ پہ جو ٹارگٹ تھا وہ ریسرچ کا تھا، کیونکہ یونیورسٹیز میں سمجھتا ہوں کہ یونیورسٹیز وہ جگہ ہیں جہاں پہ علم کو تخلیق ہونا چاہیے، اور نالج کنسٹرکشن کے لیے جو بہترین ذریعہ ہے وہ ریسرچ ہے. جی سر، آپ اس کے بارے میں بتائیے کہ جو ریسرچ کلچر آپ نے اس وقت ڈیولپ کیا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا، اس کا ہمیں آپ گلمپسز تھوڑا سا ہمارے ساتھ شیئر کیجیے کہ آپ نے ریسرچ جرنل شروع کیا، آبویسلی وہ ضروری ہوتے ہیں، ڈسیمینیشن کے لیے بھی کانفرنسز بھی کی، تو کیا آپ کے ذہن میں تھا؟ جی، جیسا میں نے کہا کہ ایک یونیورسٹی کا بنیادی جو ہے فرض وہ ہے ریسرچ اور کنسٹرکشن آف نالج. تو یہ میرا پہلا ٹارگٹ تھا، اور اس کے لیے جو امپورٹنٹ چیزیں تھیں کہ کیسے موٹیویٹ کیا جائے فیکلٹی ممبرس کو. صرف یہ کہہ دینا کہ آپ نے ریسرچ کرنی ہے، یہ ایک اور لیڈرشپ کا ماڈل ہے یا مینجمنٹ کا ماڈل ہے. تو انسینٹیوز کیا دیے جائیں؟ تو اس میں ایک انسینٹیو ہم نے شروع کیا کہ اگر آپ ریسرچ پیپرز آپ کا پبلش ہوگا تو آپ کو ریسرچ ایوارڈ ملے گا، کیش ایوارڈ ملے گا. نہ صرف کیش ایوارڈ ملے گا بلکہ ایک تقریب کی جائے گی اور اس میں آپ کو آپ کی سکسیس کو سیلیبریٹ کیا جائے گا. اس کے بعد ایک اور انسینٹیو تھا کہ آپ اگر ریسرچ پریزنٹ کر رہے ہیں کسی کانفرنس میں
تو آپ کو فنڈنگ دی جائے گی اس کے لیے. ایک تیسرا ہم نے انیشیٹو وہ تھا اس سلسلے میں کہ ریسرچ پروجیکٹس ہیں باہر سے ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ کچھ مختصر چھوٹا سا کوئی آپ ریسرچ پروجیکٹ ہے آپ کے ذہن میں تو آپ اس کی پروپوزل لکھیں. ایک کمیٹی تھی ہمارے ہاں، تو آپ کو فنڈنگ اوپن یونیورسٹی دے گی. جی. تو وہ بہت ساری اس میں پروپوزلز بھی آئیں، اور اس میں تو اس سے ہم نے دیکھا کہ ایک انسینٹیوز کی وجہ سے ایک موٹیویشن پیدا ہوئی، اور اس میں ریسرچ کی جو ہیں پبلیکیشنز اس کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا، لوگ اس کی طرف آئے بھی. اور پھر ایک سٹیج ایسی تھی کہ سوشل سائنسز میں HEC کی جو میکسیمم پروجیکٹس تھے وہ اوپن یونیورسٹی نے ون کیے تھے. لیکن ریسرچ صرف ہونا یا ریسرچ کرنا کافی نہیں جب تک اس کی پراپر شیئرنگ یا ڈسیمینیشن اسٹیک ہولڈرز تک نہ ہو. اور اس کے لیے جو امپورٹنٹ مینز ہوتے ہیں اس میں ایک تو ہوتا ہے ریسرچ جرنلز اور پھر ریسرچ کانفرنسز. تو ریسرچ جرنلز جو ہیں اس وقت ہمارے تھے 2 ریسرچ جرنلز تھے جو پچھلے 2 سال سے اس میں سے کوئی پبلش نہیں ہوا تھا. تو اس پہ ہم نے فوکس کیا، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ سب لوگوں نے مل کے ایسا وہ کام کیا جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک میریکل سے کم نہیں تھا. کیونکہ ہم نے جب 4 سال کے اختتام پہ میں گیا تو اس وقت اوپن یونیورسٹی میں 17 ریسرچ جرنلز، 17 ریسرچ جرنلز، جو کسی بھی پاکستان کی کسی بھی یونیورسٹی میں ایک ریکارڈ تھا. اور اس میں بہت ساری ریسرچ جرنل جو تھے HEC سے ریکگنائز تھے، کچھ نئے تھے جو اس راستے پہ آگے جا رہے تھے. اس سارے سفر میں، ریسرچ کے سفر میں، لائبریری کا بڑا ایک پیوٹل رول ہوتا ہے. تو لائبریری کی ٹائمنگ جو تھے وہ میرا خیال 8 to 4 ہوا کرتے تھے. اس کو ہم نے 8 to 7 کیا، اور پھر لائبریری ہماری ویکینڈ پہ بند ہوتی تھی، اس کو ہم نے 7 days a week کیا. اور پھر لائبریری ایک ایسی جگہ تقریباً ہر روز میں وہاں جاتا تھا. اور اس میں پھر ہم نے کیرلز بنائے PhDs کے وہ اسکالرس کے لیے ایکسٹینڈ کیا اس کو. تو نتیجہ یہ نکلا کہ ریسرچ پروجیکٹ کی وجہ سے اور ان کی وجہ سے، ریسرچ جرنل کی وجہ سے، اور دوسرا جو مینز ہے ڈسیمینیشن کا ہے کانفرنسز. تو میرا خیال ہے کہ ان 4 سالوں میں کوئی، مجھے یاد پڑتا ہے کہ 42 کے قریب ہم نے کانفرنسز کرائیں. اور ہر ڈپارٹمنٹ میں نے اس میں حصہ لیا، ہر ڈپارٹمنٹ نے کانفرنسز کرائیں. اور مجھے ایک پبلک سیکٹر کے ایک پروفیسر ملے، وہ کہنے لگے کہ ہم آئیڈیلائز کرتے ہیں کہ یہ اوپن یونیورسٹی ہے، ہم آپس میں باتیں کرتے ہیں، یہ ایک ہب بن گیا ہے ریسرچ کی ایکٹیویٹیز کا، ایکیڈیمک ایکٹیویٹیز کا، اور پھر لٹریری ایکٹیویٹیز کا. آپ میں سے بہت سو نے، بلکہ سب نے، آپ نے وہ دیکھا ہوگا کہ لٹریچر کارنیوالز جو ہم نے یہاں پہ کروائے، جس میں ایک کولیبریٹو وہ تھا کہ سب ڈپارٹمنٹ نے مل کے کیا. تو یہ ایک جو ریسرچ کا ٹارگٹ تھا وہ اس طرح ہم نے اچیو کیا کہ ہمارے ریسرچ پبلیکیشنز بہت زیادہ ہو گئی. 4 سالوں میں دیکھیں ریسرچ پروجیکٹس جو ہمارے فیکلٹی ممبر نے کیے وہ بہت زیادہ ہو گئے. اور پھر ریسرچ کانفرنسز جو ہیں وہ کافی بڑی تعداد میں ہوئیں. اور میرا خیال ہے کہ اس ٹارگٹ کے اچیو کرنے میں بہت آگے ہم نے ایک سٹیپ لیا. سر اسی بات کو اگر میں آگے بڑھاؤں کہ آپ نے ریسرچ کلچر کو ہمارے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں بہت پروموٹ کیا، تو ان تمام چیزوں کو فیزیبل کرنے کے لیے نو ڈاؤٹ ایک لیڈرشپ کی بہت بڑا کردار ہوتا ہے. فیکلٹی وہی تھی، انفراسٹرکچر وہی تھا، لیکن جو موٹیویشن اور فیسیلیٹیشن آپ نے ایز اے لیڈرشپ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے فیکلٹی ممبرز کو دیا، اور اسی سے آپ نے ہر چیز کو لے کے چلے گئے. اور میں بینگ اے فیکلٹی ممبر، اور میرے ساتھ جو کولیگز بیٹھے ہیں، ہم اس چیز کے وٹنس بھی ہیں کہ ہم وہی تھے، وہی ہم بکس لکھ رہے تھے اوپن یونیورسٹی کی، اور اسی کلچر میں سے نکال کے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم لٹریچر کی طرف بھی جاتے تھے، اور پھر لٹریچر کاروان کے حوالے سے بھی بات چیت کرتے تھے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لیڈرشپ کو کریڈٹ جاتا ہے؟
देखिए लीडरशिप बिल्कुल आई थिंक ये बड़ा अच्छा एक सवाल है कि लीडरशिप जो है, मैं समझता हूँ कि यूनिवर्सिटीज़ की लीडरशिप और फैक्ट्री लीडरशिप में फ़र्क है। फैक्ट्री लीडरशिप ये होती है कि आप एक टाइम देते हैं वर्कर्स को, और एक असेंबली लाइन होती है कि ये आपने चीज़ें करनी हैं विदाउट थिंकिंग कि आपने ये करना है, आपने को बोतल को बंद करना है, आपने आगे, और उस वर्कर को पता नहीं होता कि इसका मतलब क्या है, Yes. इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्योंकि वो उसमें विजन में शरीक नहीं होता। और एकेडमिक लीडरशिप जो है होती है, जो फैक्ट्री लीडरशिप होती है, वो है फियर से जन्म लेती है कि अगर ये ना किया तो ये होगा। हाँ जी। और ये वो डिफरेंस है मैनेजमेंट का और लीडरशिप का, कि मैनेजमेंट जो है वो एक चीज़ें चलती रहें बस, और वो तो, लेकिन लीडरशिप जो होती है वो फियर नहीं, वो लव से एमिनेट होती है, और वो इंस्पायर करती है आपको। आप काम यूँ नहीं करते कि ना किया तो मार पड़ेगी या एक्सप्लेनेशन आ जाए, एक्सप्लेनेशन हो जाएगी, बल्कि यू फील इंस्पायर्ड कि हमने ये करना है। मुझे याद है कि उन दिनों में देर तक रात को, एक रोज़ रात को मुझे 1:30 बजे फ़ोन आया एक फैकल्टी मेंबर का, मैं जी प्रिंटिंग प्रेस में बैठे हुए हूँ और वो ये छप रहा है, तो मैं जाग रहा था, मैंने कहा कि तो ये करना है। तो आई थिंक कि दैट आई वाज वेरी क्लियर अबाउट इट कि ये जो है एक लीडरशिप का काम है कि इंस्पायर करना, मोटिवेट करना, और जैसा मैंने 3 चीज़ों का जिक्र किया, उनकी रिस्पेक्ट करें आप, और उन पर ट्रस्ट करें, और स्पेस टू वर्क। सर इसी वजह से ये जो ट्रस्ट और स्पेस देना हमने आपके दौर में देखा कि आपने ये तीनों चीज़ों को इम्प्लीमेंट भी किया, और जिसकी वजह से वही फैकल्टी मेंबर्स जो थे, और मैं ये समझती हूँ जिस तरह आपने डिफ्रेंशिएट किया लीडरशिप, फैक्ट्री लीडरशिप और एकेडमिक लीडरशिप, नो डाउट कि आपने उसको किसी हद तक डिमोन्स्ट्रेट करने की भी कोशिश की, और आप उसमें किसी हद तक बहुत ज़्यादा कामयाब भी हमें नज़र आए। ज़ाहिर हम सब इसी उसमें हैं, और तो ये लीडरशिप को ज़रूर ये क्रेडिट जाता है, मैं तो ये समझती हूँ। अच्छा, इसी चीज़ को आगे लेकर अगर हम चलें तो एकेडमिक डेवलपमेंट के लिए भी आपने बहुत ज़्यादा काम किया, जैसा आपने लाइब्रेरी के हवाले से बताया। अच्छा, लाइब्रेरी में जो आपने सैटरडे एंड संडे जो किया, तो हमारे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद हुए, और वो जो एक फ़ियर था ना कि फ्राइडे तक हमारा बंद हो जाएगा, और वो हमें स्टूडेंट आके बताते थे। अच्छा, फिर आपने हैंडीकैप लोगों के लिए जो बच्चों के लिए फिर लैब जो कंप्यूटर बनाई, उसके हवाले से कुछ बताएंगे आप? कोहा सॉफ्टवेयर आई गेस उन दिनों आया था, और बाकी कुछ उसके हवाले से नहीं, आपकी बिल्कुल ऐसा ही है कि वो उस लाइब्रेरी को हमने इस हद तक एक सेंटर बना दिया था कि बहुत सारे रिक्वेस्ट करते थे इस्लामाबाद, रावलपिंडी के स्टूडेंट्स के हमें आप आने दें, और उसको हमने ओपन कर दिया था कि कोई भी किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज के स्टूडेंट आके यहाँ बैठ सकते हैं और कंसल्ट कर सकते हैं। उसमें जो एक जिसका आपने जिक्र किया, उसका नाम था एक्सेसिबिलिटी सेंटर, और वो इसलिए मैंने वो आइडिया मैंने लिया था कि मैं सैन होजे यूनिवर्सिटी में गया, तो वहाँ ये आइडिया मेरा था कि वो स्टूडेंट्स जो किसी ना किसी हवाले से वो उनकी दे हैव डिफरेंट एबिलिटी, वो पढ़ नहीं सकते या सुन नहीं सकते, तो वो ऐसा हमने सॉफ्टवेयर किया कि वो कर्सर जब उस पे जाता था तो लफ्ज़ वो उनके कानों में जाते थे, और वो तो वो लोग जो विजुअली इम्पेयर्ड थे उनको वो इजीली वो किताबें पढ़ सकते थे। तो उसमें हमने एक अटेंडेंट भी रखा हुआ था उनके लिए कि वो उनको हेल्प करे, और ये फिर हमने जितने रीजनल ऑफिसर्स थे उन सब में हमने ये एक्सेसिबिलिटी सेंटर बनाया, जो मेरा ख्याल है कि ये था कि एक स्टेप टूवर्ड्स इंक्लूसिव एजुकेशन। सर ये तो हमारे स्टूडेंट्स के साइड पे हो गया, क्या फैकल्टी की प्रोफेशनल डेवलपमेंट के हवाले से भी आपने कुछ? बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि जो विज़न की बात करते हैं हम, तो एक विज़न मेरा ये था कि
ओपन यूनिवर्सिटी को एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन हमने बनाना है, और लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये होता है कि उसमें हर फर्द, चाहे वो माली हो या कोई ड्राइवर हो, वो सारे अपने आप को आगे बढ़ता हुआ महसूस करें और लर्न करें, और इसके लिए ज़रूरी है कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ उनको दी जाएं। तो हमने फैकल्टी के लिए भी और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के लिए भी बहुत सारे ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की, नेशनल लेवल पे भी और आउटसाइड पाकिस्तान भी। और इसमें काफ़ी ज़्यादा हमने कोर्सेज यहाँ पे किए, और इसमें सेमिनार्स थे, उसमें फिर ओरिक का हमने इस्टेब्लिश किया यहाँ पे, और उनकी तरफ से ओपन डे के वो आई चीज़ें। जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ था, जो भी नया वो होता था, हायर हम करते थे, उनके लिए स्पेशल वर्कशॉप्स होती थी, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो 21वीं सदी है उसमें इतनी तेज़ी से तब्दीली आ रही है कि जब तक हम अपने आप को इक्विप नहीं करेंगे ऑन रेगुलर बेसिस, तब तक बात बनेगी नहीं। और उसमें फैकल्टी मेंबर्स भी और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ भी, हम सबको पता होना चाहिए कि दुनिया में क्या हो रहा है और क्या क्या स्किल्स हैं जो हमें वो सीखनी हैं, तभी हम उस पेस के साथ चल सकेंगे। सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यूनिवर्सिटीज़ के लिए आपने डिसेमिनेशन और क्रिएशन ऑफ नॉलेज की बात की। रिसर्च एब्सोल्युटली बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एट द सेम टाइम नसाब करिकुलम, वो भी एक इंस्टीट्यूशन को एक अच्छी तालीम का मकसद जो पहुंचाना है उसको अचीव करने के लिए बड़ा ज़रूरी है। जब आप अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में आए तो करिकुलम की रिवीजन, उसको रिवाइज़ करना, अपग्रेड करना, नए कोर्सेज़ को डेवलप करना, इस हवाले से कुछ बताइए। कुछ ऐसे आपके इनिशिएटिव्स, कुछ नए ऐसे प्रोग्राम्स थे, एकेडमिक प्रोग्राम्स जो आपने शुरू किए थे, वो क्या थे और वो किस विजन के तहत थे? बिल्कुल ठीक है, और ये वो जो टारगेट्स जो मेरे ज़हन में बड़े वाज़े थे और जिनको मैं बार बार उनको दोहराता रहा, और वो हर मीटिंग में, उसमें दो का आपने जिक्र किया, रिसर्च और प्रोफेशनल डेवलपमेंट, और उसका तीसरा आम कंपोनेंट वो करिकुलम है, क्योंकि जिस तेज़ी से हम तब्दीलियाँ आ रही हैं, जब तक हम करिकुलम को अपडेट नहीं करेंगे ऑन रेगुलर बेसिस, तब तक हम वो एक रेलेवेंस जो क्रिएट नहीं कर सकते। तो यहाँ का जो करिकुलम का मैंने देखा तो काफ़ी अरसे से वही चल रहा था। तो एक कमेटी हमने सेटअप की, और उसके लिए हमने 3 कैटेगरीज बनाई कि कुछ में माइनर चेंजेस की हमें ज़रूरत थी, और कुछ में मेजर चेंजेस की ज़रूरत थी, और फिर तीसरा कंपोनेंट चूँकि हमारा ओपन यूनिवर्सिटी का था, वो हमारा जो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल था आईटी के हवाले से, उसको चेंज करने की ज़रूरत थी। तो मेरा ख्याल है कि इन 4 सालों में इस टारगेट को हमने माइनर के लेवल पे 100% हमने अचीव कर लिया था, और मेजर चेंजेस में 75% पे तक हम काम कर चुके थे। और इसी तरह ये जो मटेरियल्स हैं आईटी का, इसमें भी ख़ासी हद तक हमने इसको कर लिया था, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि करिकुलम जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, वो एक तरह का ट्रैक है जिस पे हमने चलना है। तो अगर ट्रैक वही फरसूदा होगा तो ये गाड़ी कहीं और ना चली जाए हमारी, या वहीं खड़ी ना रहे। इसी तरह नए कुछ प्रोग्राम्स जो एकेडमिक प्रोग्राम्स थे एमफिल लेवल पे, पीएचडी लेवल पे हमने शुरू किए। मुझे याद है कि पीएचडी फिज़िक्स का था, एमफिल कई उसमें एरियाज़ में हमने शुरू किए। लेकिन एक इससे मुझे याद आया कि एक बहुत बड़ा चैलेंज आया था उस 4 सालों में, और वो चैलेंज ये था कि हमारा जो बीएड का प्रोग्राम था, वो जो है वो एचईसी के लेवल पे डिसाइड हुआ था कि अब ये एक उसका दौरानिया ज़्यादा होगा, और ओपन यूनिवर्सिटी का जो ज़्यादा क्लाइंटेल था वो बीएड का था। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब ये हमने किया तो मैंने बुलाया सबको, फैकल्टी मेंबर्स को, मैंने कहा ये है चैलेंज हमारे लिए और इसको हमने करना है। तो मुझे याद है कि वी वर द फर्स्ट इन पाकिस्तान जिन्होंने 1.5 ईयर का बीएड का शुरू किया था यहाँ पे, और
वो हमने इमरजेंसी बेसिस पे सारे प्रोग्राम, और ऑल क्रेडिट गोज़ टू द फैकल्टी ऑफ एजुकेशन. उस वक्त फैकल्टी ऑफ एजुकेशन को लीड कर रहे थे डॉक्टर नासिर, जो आजकल आपके वाइस चांसलर हैं. तो बड़ा टाइमली हमने उसको वो किया, और वरना एक शॉकिंग वो होता हमारे लिए, वो किया हमने. तो बीएड के और लेवल के प्रोग्राम हमने शुरू किए. तो नॉट ओनली हमने जो एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स थे उनका करिकुलम को किया, बल्कि कुछ नए प्रोग्राम्स भी हमने ऐड किए जो होने चाहिए वक्त के साथ साथ. नीड्स क्या हैं और सर्कमस्टांसेस क्या हैं और बाहर की नीड्स क्या हैं, स्टूडेंट्स की नीड्स क्या हैं, उनके मुताबिक. बीएस के ऊपर भी आपने बहुत फोकस किया था उस वक्त का एक जो ट्रेंड था. जी, उस जी. हिसाब से बीएस आपने बहुत ज़्यादा शुरू किए. वो बिल्कुल आपने अच्छा याद दिलाया, क्योंकि वो ये हो रहा था कि हम एक प्रो एक्टिव चल रहे थे कि एमए ख़त्म हो रहा था. तो हमने बहुत पहले वो बीएस शुरू कर दिया था, ताकि वो जब ख़त्म हो तो हमें कोई वो शौक ना लगे. तो बीएस पे भी काम शुरू हो गया था. अगेन आई गिव ऑल क्रेडिट टू फैकल्टी मेंबर्स, कि जिस तरह वो किसी भी चैलेंज में वो उन्होंने ओन किया चीज़ों को, और वो आए और उन्होंने टेक अप किया. तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें मैंने किताबों में पढ़ी थी. आपने जिस तरफ इशारा किया लीडरशिप का, तो मैं एजुकेशनल चेंज का एक स्टूडेंट रहा हूँ, और माइकल फुलन जो बड़ी अथॉरिटी है, ही वाज आवर टीचर, बड़ी किताबें उन्होंने लिखी एजुकेशनल लीडरशिप पे. और लेकिन मैं ये जब प्रैक्टिकल उसमें आया तो मैंने कहा कि क्या ये सिर्फ किताबों में ही ये चीज़ें हैं, क्या ये डेमोक्रेटिक लीडरशिप हो भी सकती है पब्लिक सेक्टर में या नहीं. क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कहते थे नहीं यहाँ तो हाँ जी बगैर डंडे के तो काम ही नहीं होता. बिल्कुल. तो लेकिन मैंने देखा कि वो जब आप रिस्पेक्ट करें लोगों की, और वो आई थिंक द रिस्पॉन्स जो फैकल्टी की तरफ से आया इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, रिसर्च की हो या प्रोग्राम्स के हवाले से हो, दैट वाज ट्रिमेंडस एंड अमेजिंग. और उससे मुझे कम से कम ये यकीन हो गया कि वो इंस्पिरेशनल लीडरशिप या ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप जिसका जिक्र मैंने किताबों में पढ़ा था, ये मुमकिन है अब भी और आज भी. सर, इसी चीज़ को आगे अगर मैं बढ़ाऊँ लीडरशिप के हवाले से, और हमारे यूनिवर्सिटी का जो सिस्टम है वो आप जानते हैं कि डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम है, तो इसमें इफ़ेक्टिव सपोर्ट सिस्टम भी है. तो आपके दौर में ज़ाहिर है डिस्टेंस एजुकेशन, तो उसके हवाले से कुछ नए इक़दाम भी किए गए थे. जी, मैं समझता हूँ कि सपोर्ट सिस्टम तो किसी भी तालीमी इदारे के लिए ज़रूरी होता है, चाहे फॉर्मल यूनिवर्सिटीज़, लेकिन इसकी अहमियत डिस्टेंस एजुकेशन में ज़्यादा हो जाती है. क्योंकि स्टूडेंट आम यूनिवर्सिटी में तो स्टूडेंट्स आपको जाके फ़ौरन कहेंगे कि ये करें, ये नहीं है. लेकिन हमारे स्टूडेंट्स दूर दराज के इलाकों में बैठे हुए हैं, और उनको अपनी बात पहुंचाने तक भी वो टाइम लगता है. तो उस ज़माने में हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी की कि मसलन उसमें एक मुझे याद है कि हमने फ़ोन इन का रखा फैसिलिटी थी. एक ये जो DSA का ऑफिस है, वहाँ पे पूरा एक फ्लोर था जिसमें आप कॉल करते थे. कॉल सेंटर्स हमने बनाए. इसी तरह उसके अलावा हमने एडमिशन के अंदर एक कॉल सेंटर बनाया, एग्ज़ामिनेशन के अंदर एक कॉल सेंटर बनाया. फिर एक कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम हमने बनाया, और जिसमें वीकली वो मैं ख़ुद देखता था कि कितनी कंप्लेंट्स आई हैं, कितनी रिजॉल्व हुई हैं, कितनी. तो ये चीज़ें हमने की, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जब, और ख़ुद भी आपको पता ही है कि मैं ऑफिस में कम होता था, और मैं ख़ुद घूमता था. कोई एग्ज़ामिनेशन, कुछ स्टूडेंट मुझे रास्ते में मिल जाते थे कि ये नहीं हुआ और फ़लाँ ने मुझसे अच्छा सलूक नहीं किया. तो ये चीज़ें जो थी, और फिर हमने फैसिलिटेट किया स्टूडेंट्स को कि लाइक मेलिंग फॉर इंस्टेंस, ये डिलीवरी सिस्टम जो है हमारे, मेलिंग थी उसमें, और उसमें अक्सर ये होता था कि स्टूडेंट्स को पता नहीं चलता था कि किताबें कहाँ हैं, या पहुँची हैं या नहीं पहुँची. तो हमने उसमें एक बुक ट्रैकिंग सिस्टम शुरू किया, एग्ज़ामिनेशन के अंदर डिग्री ट्रैकिंग सिस्टम शुरू किया, और इसी तरह एडमिशन में हमने फॉर्म्स जो थे उस ज़माने में पहली दफ़ा हमने कंप्यूटराइज्ड वो किए सारे.
تاکہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے. تو یہ چند چیزیں جو مجھے یاد آ رہی ہیں. سر جی آپ کو اس لحاظ سے بھی ہم کریڈٹ دیتے ہیں کہ آپ نے صرف فیکلٹی کو فیسیلیٹیٹ یا موٹیویٹ نہیں کیا، بلکہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو موٹیویشن اور فیسیلیٹیشنز جو ڈیسک قائم کیے، اور ان کو ان کے گھر تک، جو کہ ہمارے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا ایک پرپز تھا کہ آپ نے ایجوکیشن ان کے ڈور سٹیپ تک پہنچانی ہے، تو ان کو کسی حد تک آپ نے میٹ کیا. اور بلکہ مکمل طور پر ہمارے اسٹوڈنٹ اس دور میں بہت اچھا ہمیں رسپانس دیتے تھے کہ میڈم ہمارے تمام مسائل حل ہو گئے، اور اس طریقے سے. سر لیڈرشپ کی بات ہو رہی ہے اور آپ نے اتنی چیزیں بتائیں، ہم نے خود بھی ان کو ایکسپیرینس کیا ہے کہ آپ نے کتنی اچھی مینجمنٹ آپ کی تھی اس دور کی. اور اس کے علاوہ لیڈرشپ کا ایک کام ہوتا ہے انوویشن، آئیڈیاز کو فلوٹ کرنا. آپ نے 2018 میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے لیے لائسنس لیا تھا یونیورسٹی نے TEDx کے لیے. تو آپ تھوڑا سا اب ہمیں اس کے بارے میں بھی بتائیے کہ اس کے پیچھے کیا موٹیویشن تھی، کیا اس سے فائدہ ہوا ہماری فیکلٹی کو اور ہمارے اسٹوڈنٹس کو. مجھے یاد ہے کہ میں ایک یونیورسٹی میں گیا پاکستان کے اندر، اور انہوں نے مجھے بلایا تھا TEDx کے پروگرام کے لیے. تو میں جب گیا تو میں نے کہا کہ وائی ناٹ اوپن یونیورسٹی. تو یہاں پھر آ کے پہلا کام میں نے کیا کہ ایک فیکلٹی ممبرس کو بلایا، اور ہم نے کہا کہ ہم تو شروع میں تو ایک نیا آئیڈیا تھا، اور کہ پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا. اسی طرح کانفرنسز کا مجھے یاد ہے، جب پہلی دفعہ میں نے کہا تو تھوڑا سا وہ ایک تھی جھجک تھی کہ پتہ نہیں. لیکن اس کے بعد میں نے دیکھا کہ میرا خیال ہے کہ 2 ویکس کے شارٹ نوٹس پہ کانفرنسز ہم نے کی تھی. تو وہ TEDx کا ہمارا پہلا پروگرام تھا، اور وہ بہت ہی اچھا رہا پروگرام. اور میرا خیال یہ تھا کہ ہم وہ بیریئر توڑیں کہ فارمل یونیورسٹی جو کر سکتی ہم نہیں کر سکتے. اور پھر ایک سٹیج ایسی آئی تھی کہ اوپن یونیورسٹی رول ماڈل ان کے لیے بن گئی تھی کہ کانفرنسز وہ یہاں پہ آ کے اٹینڈ کرتے تھے، سیمینارز یہاں پہ، لٹریچر کے کارنیوال یہاں پہ آ کے اٹینڈ کرتے تھے. تو ایک اچھے تعلیمی ادارے کی بہت ساری ڈیفینیشن ہوتی ہیں کہ اس کی عمارت ایسی ہونی چاہیے، لیکن ایک ڈیفینیشن یہ ہے کہ یو شوڈ بی پراؤڈ آف بینگ ایسوسیٹیڈ ود اوپن یونیورسٹی. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ایک پرائڈ تھا اس زمانے میں، آپ کہہ سکتے تھے کہ ہم اوپن یونیورسٹی سے ہیں، اور کیونکہ یہ وہ جگہ تھی جو ایک ہب بن گئی تھی ایکٹیویٹیز کا. سر اتنے زیادہ آپ کے تھے آبجیکٹیوز تھے یونیورسٹی کے لیے، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے لیے، آپ نے ان کو میٹ کیا. ایک چیز تھی سوشل رسپانسبلٹی یونیورسٹی کی، وہ آپ بتائیے کہ کس طرح سے آپ نے یونیورسٹی کے لوگوں کو موٹیویٹ کیا، فیکلٹی کو، کہ اس سوشل رسپانسبلٹی کو پورا کریں، اور اس میں کیا کیا چیز فیکٹرز تھے. جی، سوشل رسپانسبلٹی جو ہے، اگر آپ باہر جائیں پاکستان سے باہر، تو ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. ہر یونیورسٹی کے جو مشن ہے اس کا بہت بڑا ایک حصہ ہوتا ہے سوشل رسپانسبلٹی. اس کا مطلب آسان لفظوں میں یہ ہے کہ جس معاشرے نے آپ کو اتنا کچھ دیا، آپ کیا پے بیک کر رہے ہیں اس معاشرے کے لیے. اور تو یہاں پہ جب ایک ہم نے اپنے ٹارگٹس میں ایک بڑا ٹارگٹ یہ بھی تھا سوشل رسپانسبلٹی کا، کہ وہ بہت سے محروم طبقے جو ہیں اس معاشرے کے، ان کو کیسے ہم ان تک پہنچیں. تو مجھے یاد ہے کہ وی ور دا فرسٹ ان پاکستان کہ ہم نے فری ایجوکیشن فار ٹرانسجینڈرس. جی، تو یہ وہ طبقہ ہے جو بڑا ہی ایک مظلوم طبقہ ہے. تو ہم نے ان کے لیے فری کیا، اور اوپن یونیورسٹی اس لیے ان کو زیادہ سوٹ کرتی تھی کہ وہ ایک فارمل کلاس روم نہیں تھا. کلاس روم میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ اتنا سوشلی کمفرٹیبل وہ نہیں ہوتے. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، اور مجھے بعد میں ایک دفعہ سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ، تو کسی نے مجھ سے شیئر کیا کہ اس زمانے میں نے وہاں سے کورس کیا تھا، اور میرا نام یہ ہے، اور اس پروگرام کے تحت. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. اسی طرح ایک ہمارا پروگرام تھا جیل کے قیدیوں کے لیے ایجوکیشن کا، فری ایجوکیشن کا. وہ پروگرام تعطل کا شکار تھا، اس کو ہم نے ایکٹیویٹ کیا. تمام جیلوں کی جو پاکستان کی بڑی جیلیں ہیں ان کا میں نے وزٹ کیا. وہاں پہ ہم نے ایک کام کیا کہ کتابیں جو ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس کتابیں نہیں ہوتی، تو ہم نے اپنی جو کتابیں تھیں ہم نے فری ان کو وہ دیں، سیٹ اپ کی چیزیں.
اور اس کے تحت بھی بہت سارے قیدی جو ہیں انہوں نے تعلیم حاصل کی، میٹرک سے لے کر ایک دو پی ایچ ڈی کی بھی وہ ایگزامپلس ہیں. تو یعنی اس کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو اپنے سے جدا کر کے، چاہے وہ ٹرانسجینڈر ہوں چاہے یہ قیدی ہوں، ان کو مین اسٹریم میں واپس لے کے آئیں. اسی طرح یہ جو ڈفرینٹ جو ڈسیبلٹیز ہیں ان کے لیے ہم نے فری ایجوکیشن کا وہ کیا تاکہ وہ لوگ بھی جو ہیں ہمارے اس مین اسٹریم میں آئیں. اسی طرح ہمارے جو شہیدوں کے بچے تھے، وہ فیملیز جنہوں نے پاکستان کے لیے اتنا کچھ سب کچھ قربان کر دیا، ان کے بچوں کے لیے فری ایجوکیشن کا ایک ہم نے پروگرام شروع کیا. اسی طرح مجھے یاد ہے کہ وہ بچیاں جو ڈراپ آؤٹ ہو گئی تھیں ان کے لیے مختلف دور دراز علاقوں میں اسپیشلائزڈ ہم نے کورسز کا اہتمام کیا. لیکن مجھے سب سے زیادہ خوشی اس کی ہو رہی ہے ایک پروگرام جو ہم نے شروع کیا کہ ہمارے اپنے جو مالی تھے اور یا ڈرائیور تھے جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، ان کے لیے ہم نے لٹریسی پروگرام سٹارٹ کیا جس میں انگریزی، اردو اور میتھمیٹکس بڑی بیسک لیول کا. تو وہ پروگرام اس میں ہم نے ان کو رجسٹر کیا. تو اس کے 2 لیولز تھے. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ کیسے وہ لوگ جو بالکل لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، ایز اے ریزلٹ آف دیٹ پروگرام وہ لکھنا پڑھنا انہوں نے شروع کیا. ہم نے بہت زیادہ ڈسکشن کر لی ود ان یونیورسٹی، ایکڈیمک پروگرام بھی، موٹیویشن، فیسیلیٹیشن. تو کیا آپ کے دور میں نیشنل اینڈ انٹرنیشنل کولیبریشن کے حوالے سے بھی کوئی انیشیٹیوز لیے گئے؟ دیکھیے آج کل کا دور وہ ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں نا انٹر ڈیپینڈنس، وہ دور ہے کہ ہم سب کچھ خود نہیں کر سکتے، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، ایک دوسرے سے سیکھنا چاہیے. تو نیشنل لیول پہ ایک لمبی فہرست ہے جو ہم نے کولیبریشن کی. اسی طرح انٹرنیشنل، اور اسی زمانے میں ہم نے یہ آفس سیٹ اپ کیا تھا انٹرنیشنل کوآپریشن اور ایکسچینج کا. اور انٹرنیشنلی بھی بہت ساری یونیورسٹیز کے ساتھ ہمارے وہ ہوئے تھے، معاہدے ہوئے تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک کولیبریٹو موڈ میں ہمیں کام کرنا چاہیے. بہت ساری چیزیں جو ہم دوسروں کو سکھا سکتے ہیں وہ سکھائیں، بہت ساری چیزیں جو ہم دوسروں سے سیکھ سکتے ہیں ہم سیکھیں. سر سی پیک کے بھی آپ نے اس میں دور میں تھا تو وہ بھی آپ نے؟ جی ہاں، سی پیک کا ایک بہت بڑا ایک وہ تھا، امپیکٹ تھا. اور اس کا ایک ایکیڈیمک رسپانس کیا ہونا چاہیے اس کے حوالے سے ہم نے وہ انیشیٹو لیے. سر آج کل اوور آل دیکھا جائے تو نیشنل ایجوکیشن پالیسی کے حوالے سے کہ ہائر ایجوکیشن بہت زیادہ ہم اس پر انیشیٹو بھی لے رہے ہیں اور ہمیں چیلنجز بھی بہت زیادہ ہیں. تو آپ کے خیال کے مطابق پاکستان میں ہائر ایجوکیشن کو کن کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان میں اگر تعلیم کے حوالے سے دیکھیں تو چیلنجز کئی سطح پہ ہیں. پہلا جو چیلنج ہے وہ ایکسیس کا ہے کہ ہمارے اس وقت 22.5 ملین اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ آؤٹ سائڈ دا اسکول ہیں. 42% جو بچے ہیں وہ 8ویں جماعت تک پہنچتے پہنچتے ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں. پھر جو بچ جاتے ہیں ان کی کوالٹی جو ہے اس پہ ایک کوشچن مارک ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پرائمری لیول پہ زیادہ ہمیں وہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ وہ بنیاد ہے جو اوپر تک آتی ہے. تو ہائر ایجوکیشن میں جو ایک بڑا چیلنج ہمارے سامنے ہے وہ ریلیونس کا چیلنج ہے کہ ہم جو پڑھا رہے ہیں کیا معاشرے میں اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریسنٹلی بہت سارے پی ایچ ڈی لوگ وہ احتجاج کر رہے تھے کہ ہمیں جاب نہیں مل رہی. ٹھیک ہے، تو یہی وہ چیلنج ہے 21ویں صدی کا کہ بہت سارے ایسے جاب جو ہیں وہ ناپید ہو جائیں گے، نئے جابس ابھریں گے، کچھ سکلز بالکل ناپید ہو جائیں گے، کچھ نئی سکلز ابھریں گی. اور اس کی امپلیکیشنز یونیورسٹیز کے لیے یہ ہیں کہ تیزی سے وہ اپنے نصاب کو اپ ڈیٹ کریں، اسکل وائز، اسکل اورینٹڈ کریں. اسکل اورینٹڈ بھی کریں. جو صدی ہے وہ آپ کی اسکل اورینٹڈ ہے. جی ہاں، اسکل اورینٹڈ بھی کریں.
اور پھر ایسا ہے کہ اس میں ایک جسے ہم کہتے ہیں کہ امرتا سین کے وہ ہے کیپیبلٹی اپروچ، کہ ان کو اس طرح بنائیں کہ وہ جو ایک لائف سکلز ہیں ان کے پاس ہوں، جب وہ ایرینا میں جائیں تو وہ بالکل اجنبی اپنے آپ کو محسوس نہ کریں. دے شوڈ بی ریڈی ٹو ٹیک اپ دیٹ چیلنج. نو ڈاؤٹ. دیکھیں آج بھی ہمارا جو پی ایچ ڈی کا اسٹوڈنٹ ہے وہ جب ڈگری مکمل کر کے آتا ہے اس کے ریلیونس تو کہیں ہے ہی نہیں، اور وہ اس کی اپنے لیے بہت سے مسائل اسے پیش ہوتے ہیں. گفتگو کو سمیٹتے ہیں سر. آپ سے گفتگو کرتے ہوئے ٹائم کا بالکل اندازہ نہیں ہوا، اور ہم تین تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو یہاں چلتے پھرتے ایز اے وائس چانسلر، ایز این ایڈمنسٹریٹر اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی ایز اے ویری ہمبل کائنڈ فرینڈ بھی دیکھا. آپ ارسپیکٹیو آف کسی فیکلٹی ممبر سے مل رہے ہیں، کسی اسٹاف سے مل رہے ہیں، بلا جھجک ہر بندہ آپ کے پاس آ سکتا تھا، بات کر سکتا تھا، اپنی پریشانی بھی شیئر کر سکتا تھا موسٹ آف دا ٹائم، جو کہ نارملی وائس چانسلر کا آفس ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ذرا گھبراتے ہیں اپروچ کرتے ہوئے. اگر ہم آخری سوالوں کی طرف جائیں تو اس میں سے ایک سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہتی ہوں، اگر آپ جواب دینا چاہیں. جب آپ ریکال کرتے ہیں اس ٹائم کو، 2014 سے 2018 تک کا ٹائم، کوئی ایسی میموری جو آج بھی آپ چیرش کرتے ہوں اس دور کی، اگر آپ شیئر کرنا چاہیں؟ جی مشکل سوال ہے لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں بڑی ایک دلچسپ بات ہے کہ جب میں یہاں آ رہا تھا، لاہور سے یہاں آ رہا تھا پہلا دن، تو میں سوچ رہا تھا کہ میرا آخری دن کس طرح کا ہوگا، کیونکہ وہ آخری دن جو ہوتا ہے وہ بڑا ایک ڈیسائسو ہوتا ہے، کہ جب ایک بندہ جا رہا ہوتا ہے تو پھر نہ کوئی آپ کا کوئی انٹرسٹ ہوتا ہے، نہ کوئی ڈر ہوتا ہے، نہ کوئی اور چیز ہوتی ہے. تو اور یہ سوال ہر روز میں اپنے آپ سے کرتا تھا اور سوچتا تھا کہ میرا آخری دن اوپن یونیورسٹی میں کیسا ہوگا. اور مجھے یاد نہیں کہ 4 سالوں میں میں نے کبھی کوئی چھٹی کی ہو، مجھے یاد نہیں پڑتا. اور میرا خیال ہے باہر بھی میں 2 دفعہ گیا، اور پھر میں جو باہر کے وزٹ ہیں وہ میں کسی اور کو بھیج دیتا، کوئی ڈین چلے گئے. اور میں صبح جب آتا تھا یہاں پہ 8 بجے اور 9 بجے تک میں اپنا میل چیک کر کے پھر میں گھومتا پھرتا تھا، کسی کے پاس چلا گیا. اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ میں ہر ایک کو پرسنلی جانتا تھا، چاہے فیکلٹی ممبر ہو، چاہے مالی ہو، چاہے ڈرائیور ہو. تو مجھے سب کی اسٹرینتھ کا پتہ تھا. جو لیڈرشپ کی ڈاکٹر کشور نے بات کی، اس کا بڑا ایڈوانٹیج یہ تھا کہ یعنی مجھے پتا تھا آپ کی اسٹرینتھ کیا ہے، ہر ایک انڈیویجول کا. یعنی کوئی مجھے گائیڈ نہیں کر سکتا تھا یا مس گائیڈ نہیں کر سکتا تھا. تو رات گئے جب میں گھر جاتا تھا تو گھر والے مجھ سے پوچھتے تھے کہ باقی لوگ بھی تو جاب کرتے ہیں تو کیا، کیوں آپ اس طرح پورا دن ہو جاتا ہے، کوئی چھٹی نہیں، کوئی کچھ نہیں. تو اب میرے پاس تو کوئی جواب نہیں ہوتا تھا. بہرحال تو مجھے پھر یاد ہے مجھے آخری روز کہ وہ میرے لیے ایک بڑا ایکسپیرینس تھا. اور کیونکہ میں خود بھی اس یونیورسٹی میں رہا ہوں، کئی وائس چانسلر کو جاتے ہوئے میں نے دیکھا ہے، بہت سارے مناظر میرے ذہن میں ابھی تک ہیں. لیکن جس ایک محبت کا، جس ایک والہانہ محبت کا میں نے مظاہرہ دیکھا آخری روز، وہ میرا خیال ہے کہ میری زندگی کا ایک بڑی ایک میموری ہے، اور میرے لیے ایک ری افرمیشن ہے کہ اس بات پہ یقین کہ جو لیڈرشپ ہے وہ ایک محبت سے، انسپریشن سے بھی کی جا سکتی ہے. لیڈرشپ رسپیکٹ کر کے بھی کی جا سکتی ہے دوسروں کی، لیڈرشپ ٹرسٹ کر کے بھی کی جا سکتی ہے. اور لیڈرشپ جو ہے وہ کنٹرول کرنے کا نام بالکل نہیں ہے. لیڈرشپ انسپائر کرنے کا نام ہے، اور لیڈرشپ موٹیویٹ کرنے کا نام ہے، اور لیڈرشپ بعض دفعہ درگزر کرنے کا نام ہے. اور یہی چیز ہے کہ جب میں جا رہا تھا تو جس طرح فیکلٹی سے لے کر مالی اور ڈرائیور جس طرح وہ ایک، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو سوال مجھ سے پوچھتے تھے میرے گھر والے کہ کیوں آپ کرتے ہیں،
تو اس روز مجھے جواب ملا کہ آئی تھنک دس از دا ریوارڈ، کہ آپ اگر دوسروں کی رسپیکٹ کریں گے اور دوسروں کو ٹرسٹ دیں گے تو یو ول گیٹ بیک دیٹ رسپیکٹ. بالکل ایسے ہی ہے، رسپیکٹ ارن کی جاتی ہے سر، آپ نے بالکل درست فرمایا. سر 2023 میں ہمارے یونیورسٹی نے اپنا 50 سالہ سنگ میل عبور کر لیا، یونیورسٹی پورے 50 سال کی ہوگی. تو اس موقع پر آپ ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے اور ہمارے لیے بھی، فیکلٹی کے لیے بھی کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیے، پہلے تو یہ میں مبارکباد دینا چاہوں گا کہ ایک بڑا سنگ میل ہے، اور یہ یونیورسٹی جو ہے یہ ایک طرح کا، جیسا میں نے بتایا، ایشیا میں پہلی یونیورسٹی تھی، اور اس کے ماڈل پہ پھر بہت ساری یونیورسٹیاں بعد میں بنی. تو یہ ہمارا اعزاز ہے کہ ہم اس یونیورسٹی سے وابستہ رہے ہیں بطور فیکلٹی ممبر یا بطور اسٹوڈنٹ. وی شوڈ بی پراؤڈ آف دا فیکٹ کہ ہم اوپن یونیورسٹی کے ساتھ وابستہ ہیں. اوپن یونیورسٹی کا بہت بڑا کریڈٹ ہے کہ یہ کسی ایک شہر، کسی ایک صوبے تک محدود نہیں ہے. یہ چاروں صوبوں اور آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان، تو یہ ایک طرح کا ایک نیشنل انٹیگریٹی کا سمبل بھی ہے، یہ تعلیمی ادارہ بھی ہے، اور یہ ایک تعلیمی تحریک بھی ہے. اور اس میں چھوٹے بچے، بوڑھے، عورتیں، کوئی عمر کی قید نہیں ہے. تو یہ ایک بہاؤ ہے، ایک تحریک ہے، اور ہم اس تحریک میں جس حیثیت میں بھی شامل ہیں، ہمیں اپنے آپ پہ بڑا وہ ایک ہونا چاہیے، فخر ہونا چاہیے. اوپن یونیورسٹی، جیسا میں نے بتایا کہ یہ پاکستان کا جو لٹریسی کا چیلنج ہے اس کے میں ایک بہت بڑا رول اس کا پلے کر رہی ہے. اور آئندہ جو آنے والا زمانہ ہے اس میں ایک ری پوزیشننگ کرنی ہوگی ہماری یونیورسٹی کو، کہ یہ آنے والا زمانہ جو ہے یہ اے آئی کا زمانہ ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے، جس میں ایک آلریڈی سفر شروع کر دیا آپ نے ڈیجیٹل وہ ٹرانسفارمیشن کا، اور اسی میں ہم نے آگے بڑھنا ہوگا. اور اس میں ایکسپینشن کے ساتھ ساتھ ہم نے جو فوکس کرنا ہوگا، کوالٹی پہ فوکس کرنا ہوگا اور ریلیونس پہ فوکس کرنا ہوگا. جی سر، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. آپ کی آمد کا بہت شکریہ، اور جو آپ نے ہمارے ساتھ باتیں کی اور جو آپ نے ہمیں آگے مستقبل کے لیے ایک روڈ میپ دیا، اس کے لیے ہم آپ کے مشکور ہیں. سر، آپ کی آمد کا بہت شکریہ. آپ کی وجہ سے ہمیں بہت ساری باتیں ایک دفعہ پھر ہم نے ریلیو کر لی، سنس ہم تو آپ کے دور میں یہاں پر کام کرتے تھے ایز اے فیکلٹی ممبر. اس وقت بھی ہم اسی کیپیسٹی میں کام کر رہے ہیں، اور وہ موٹیویشن جو آپ نے ہمارے اندر پیدا کی تھی، آج تک ہم اس موٹیویشن کو لے کر آگے چل رہے ہیں. آپ میرے ساتھ موجود ڈاکٹر کشور اور سعدیہ عزیز، آپ کا بہت شکریہ. آج کے پروگرام کو ممکن بنانے میں آپ کا ساتھ میرے ساتھ تھا. تھینک یو. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اپنے 50 سال پورے کر چکی ہے. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا، یہ وہ ویژن ہے جو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کو اگلے 50 سال، اگلے 100 سال کے لیے درکار ہے. اس وقت نئی صدی کے نئے تقاضے ہیں، نئے چیلنجز ہیں، اور موجودہ لیڈرشپ یقیناً ان سے بہت آگاہ ہے، اور فیکلٹی میں وہ جذبہ پایا جاتا ہے کہ وہ ان ٹارگٹس کو نہ صرف آئیڈینٹیفائی کرتی ہے بلکہ اس کو اچیو کرنے کے لیے اپنا رول پلے کرتی ہے. ہمارے طلباء ہمارا فخر ہیں. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اس وقت انٹرنیشنلی ان 70 اوپن یونیورسٹیز میں سے ایک لیڈنگ یونیورسٹی ہے جو تعلیم آپ کی دہلیز پر پہنچانے کے ساتھ ساتھ تعلیم سب کے لیے کے مشن کو آگے لے کر چل رہی ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. آپ کے ساتھ اگلے کسی پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.